ویسے بھی آپ کا چیلنج ہے کہ جماعت عمریہ ہیں پورا حجرات پہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا. او بھائی حجرات کو چھوڑ دو, یا اس میں آپ کی سلامتی اسی میں ہے, ادھر نہ جاؤ. کیوں کیوں اپنی بےزتی کرانا چاہتے ہیں؟ جس کا جواب تیرے پاس نہیں ہے کیوں ادھر جانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اور مسئلہ چھوڑ دو نا. بس بولو کہ تم شیخ ماتم کیوں کرتے ہو, آگ میں چلتے ہو, زلزلہ کیا ہے, ایسے سوالات کرو نا. ادھر نہ جاؤ جہاں پہ خود واپس جانا تیرے ہاتھ میں, واپس پر ہمارے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ادھر نہ جاؤ. ٹھیک ہے, چلو یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھ لیتے ہیں. صرف ایک گزارش سن لو میری. جی سر. مولوی صاحب, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گزارش سن لو. ایک اگر یہ ہو سکے کہ ٹائم ہم فکس کر لیں. جی سر بالکل, ٹائم فکس کر دیتے ہیں. کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ میں ٹائمر, جب آپ کہتے ہیں میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. دوسرا یہ ہو جائے, سنیں نا, دوسرا یہ ہو جائے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی بات چاہے جس طرف بھی آپ لے کے جا رہے ہوں, میں آپ کی بات نہ کاٹوں آپ کے ٹائم کے اندر, اور آپ میری بات کو نہ کاٹیں. اوکے ٹھیک, ٹائمر لگا دوں؟ ٹھیک سے جی, ٹھیک ہے بھائی, ٹائمر لگا دوں؟ نہیں ابھی سنیں نا, ہاں ٹائمر لگا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ سورہ حجرات پہ آپ کی تیاری بھی اچھی ہے اور چیلنج بھی آپ کا ہے, جی جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ آپ چیلنج کرتے ہیں پھر اسی پہ بات کرتے ہیں. اوکے جناب, اچھی بات ہے. آپ کی ہم نے تو کہا تھا آپ کو چھٹی دی تھی نا. ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ بھائی آپ ایسا بھاری بوجھ اٹھائیں جو آپ کی بس کی بات نہیں ہے, لیکن آپ خود اٹھانا چاہتے ہیں وہ تو ٹائم بتائے گا. اللہ یار صاحب بڑی باتیں نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ہم بھی یاد کرتے ہیں بڑی باتیں نہیں کرتے. بتائے گا ہمارے بھی آپ خیر اندیشی میں ہم کہہ رہے تھے کہ بڑی باتیں نہیں کرتے. ہمارا بھی آپ سے مشورہ یہی تھا. نہیں, وہ ناظرین اور سامعین خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے بھائی, بات میں کہاں پہ دم ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ابتدائی آرگومنٹ دیں, 10 منٹ آپ فکس کر لیں, 5 منٹ کر لیں, جتنا آپ کرنا چاہیں. آپ پہلے میں بات کروں اور پھر میری باری پہ مجھے ٹائم دے دیں. جی پہلے میں بات کروں. ظاہر ہے دعویٰ آپ کا ہے, دعویٰ آپ کا ہے. تو اکثر لوگ میرے آرگومنٹ سن چکے ہیں. میں آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کیا میرے آرگومنٹ کیا ہے, آپ بار بار سن چکے ہیں, تو میرے دہرانے کی کیا ضرورت ہے. آپ شروع کریں نا, آپ اپنا رد شروع کریں اگر آپ چاہتے ہیں. ویسے جو حکم کرے میں بجا لیتا ہوں, لیکن میں بہت بیان کر چکا ہوں. میرا موقف بہت مختلف مناظرات میں, تقریرات میں بیان کر چکا ہوں. اکثر لوگ جانتے ہیں میرا موقف کیا ہے. چلیں ابھی ایک دفعہ کر دینا, آپ اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا, وہ بھی کئی دفعہ دہراتے رہتے ہیں, تو ابھی آپ دہرائیں تاکہ آسانی ہو جائے نا. ٹھیک ہے بھائی, میں ایک منٹ میں اپنے سورسز میں لے کے آؤں. ایک منٹ. ہاں ٹائمر لگائیں گے آپ ابھی اپنے؟ ٹائمر لگا دیتے ہیں بھائی, ٹائمر بھی لگا دیتے ہیں, کہاں فکر نہ کریں. ہاں بس ٹھیک ہے, آپ کلام کریں, میں آپ کے کلام میں نہیں بولتا, اور جب میری باری ہو تو پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنا صبر رکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حجت تمام کر دیا, اور وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں, آخری سالوں, ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کے پاس وفد آیا کرتے تھے. ان میں سے ایک وفد بنی تمیم تھا. جب وفد بنی تمیم آئی ہے تو اس میں ابو بکر عمر نے آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, اس سے ابو بکر نے کہا کہ فلانے شخص کو بنی تمیم پہ آپ اپنا وکیل بنا دیں, اپنا عامل بنا دیں. تو عمر نے کہا نہیں, فلانے شخص کو بنا دیں. تو ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے, اپنی آواز بلند کی ہے, اور یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے, اور بالاجماع رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے. اب انہوں نے یہ انجام دیا نہیں دیا, یہ تو ثابت ہے, ان کے مختلف کتب میں موجود ہے, بخاری میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے. یہ لوگ اس کا منکر نہیں ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کیا. اچھا, آواز بلند کیا, اس میں ان کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتے. اور اسی ان کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے, آپس میں جھگڑے کرنے کی وجہ سے, ایک دوسرے پہ چیخنے کی وجہ سے, یہ آیات ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں سورہ حجرات کی, یہ نازل ہوئی ہیں. ان آیات میں متعدد طرق میں ابو بکر عمر کی جو ہے مذمت ہے اور توبیخ ہے. ملاحظہ فرمائیے, آیات یہ ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہاں پہ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. میں پہلے عرض کروں, یہ ایک شبہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ایھا الذین آمنوا, اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر جو ہے ایمان والے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہو, بلکہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے, کیونکہ ابو بکر عمر 2 آدمی ہیں. اگر ان سے ہوتا خطاب تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا, تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوا, تو یہ مومنین سے خطاب ہے,
مومنین سے کہتا ہے دو شخص خطا فعل انجام لاتے ہیں تو مومنین سے کہتا ہے تم ایسا فعل انجام نہ بجا نہ لاؤ. ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ ثابت کریں کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے, یہ ثابت نہیں کر سکتے. پھر عرض یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ایھا الذین آمنوا کا خطاب جو ہے یہ اس میں منافقین کے لیے بھی شامل ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ابو بکر عمر اس خطاب میں شامل بھی ہوں تو اس سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا, جیسے کہ یہ ایک ثابت امر ہے. اچھا, پھر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہ کرو, ان سے آگے نہ بڑھو. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر اور ان کی بلند مقام کے پیش نظر جو پیغمبر پہ پیشی اختیار کرے, اللہ نے کہا اس نے مجھ پہ پیشی اختیار کی. اللہ پہ پیشی کیسے, اللہ پہ تقدم کیسے؟ میرے محترم ناظرین, اللہ پہ تقدم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے آپ کو اولا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو زیادہ مصالح کو جاننے والا سمجھیں. تو جو شخص پیغمبر کی لیڈرشپ کو اپنے مشوروں کا محتاج سمجھتا ہے کہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہے, اور یہ در حقیقت کفر ہے. در حقیقت کفر ہے, کیونکہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کرنا اللہ تعالیٰ پہ تقدم ہے. اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا, اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اعلیٰ افضل سمجھنا ہے کفر بلا شک. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ سے ڈرو, اللہ دیکھتا ہے اور بولتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو فعل انجام دیا کہ پیغمبر نے ان سے پوچھا نہیں تھا کہ میں کس کو بناؤں, اپنا نمائندہ بناؤں بنی تمیم میں. ان دونوں نے اپنے سے ابتدا بساکن ایسے ہی کہہ دیا کہ بھائی فلانے کو بناؤ فلانے کو بناؤ. جب بول آپ سے مشورہ طلب ہی نہیں کیا تم چپ رہو, تم چپ رہو, تمہیں بولنے کی کیا. پھر اب انہوں نے آواز بھی بلند کی. تو پہلا یہ کہ ان کا جو بولنا ہے یہ غلط ہے, یہ اللہ پہ تقدم ہے, اللہ پہ تقدم کفر ہے. اور یہ بالکل واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, پتہ چلا یہ تقوی کے خلاف ہے, ایمان کے خلاف, ان کا فعل جرم ہے. پھر فرمایا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. اے ایمان والو, اے ایمان والے, اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر, اور جیسے آپس میں تم جہر میں بات کرتے ہو بلند آواز میں, اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری آواز میں بات نہ کرنا. اگر کرو گے تو کیا ہوگا, ان تحبط اعمالکم, آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے, وانتم لا تشعرون, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. حبط اعمال سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین, اعمال کے سب وہ باطل ہو جائیں گے, ان کا کوئی اجر نہیں رہے گا. مثلا آپ نے زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, صدقات دیے ہیں, آپ نے اچھے اچھے کام کیے, اکرام والدین, احترام والدین کیے ہیں, صلہ رحم کیا, آپ نے جو بھی کیا, اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی تو یہ سب کے سب باطل ہو جائے گا. یعنی آپ کے نمازیں زیرو, آپ کے روزے زیرو, آپ کے جتنے ایمان زیرو, سب کچھ زیرو. پتہ چلا نا زیرو, یہ آواز بلند, اور یہ بالاجماع ثابت ہے, ان کے کتابوں میں ثابت ہے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی. آواز بلند کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ بھائی یہ اس کا اعمال حبط ہو جائے گا, اس کا جرم یہ ہے. اس جرم کا جرمانہ کیا ہے, اس جرم کی سزا اعمال حبط ہو جائے گا. تو الحمدللہ رب ثابت ہوگا کہ انہوں نے جو شخص, مثلا اگر میں کہہ دوں کہ اگر تم روزہ کھا لو تو تم پہ کیا واجب ہے, تم پہ واجب ہے کہ تم 60 دن اس کا کفارے میں روزہ رکھو, یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ, اطعام 60 مسکین 60 مسکین کو. اگر تم نے روزہ کھا لیا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ کفارہ تم پہ واجب ہے. جب انہوں نے یہ انجام دی ہے فعل انجام دی ہے تو اس کا سزا ان کے لیے واجب ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ یہ تو ان کو حکم کا پتہ نہیں تھا. بھائی حکم کیا پتہ نہیں تھا, سنہ 9 ہجری کو ان کو پتہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی بزرگ کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا بے احترامی ہے, اور نہیں پتہ تھا. یہ سب کو بخوبی پتہ تھا, سب کو پتہ. یہ چیزیں ان کے لیے واحد کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ چیزیں بدیہی ہے, سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو ایک بزرگ کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے, ادب کا تقاضا یہی ہے. اور ان کو یہ بھی پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. اس بے احترامی کے, جان کر بے احترامی کے, کفر اسی کو کہتے ہیں. کفر نبی کی بے احترامی کفر ہے. اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اس جرمانے کا پتہ بھی نہ ہونا پھر بھی آپ کا اعمال حبط ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی اگر میں مثلا چوری کروں تو میرا ہاتھ کٹ جاتا ہے, یہ حکم یہ ہے. اب مجھے پتہ نہ ہو کہ چوری کرنے کا حکم یہ ہے, سزا یہ کہ ہاتھ کٹنا چاہیے, اس سے میری جان نہیں چھوٹی گی. میں کہتا مجھے تو پتہ نہیں تھا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی اس جرم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنے کا سزا کیا ہے, کہ آپ کا اعمال حبط ہو جائیں گے, آپ کو پتہ ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا. تو راستہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کسی طرح کا عذر نہیں چھوڑ دیا کہ ان دونوں کے شیخین کے سب اعمال حبط ہو گئے. اور پھر میرے محترم ناظرین کے اپنے کتب میں متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں حبط اعمال کفر کی دلیل ہے اور خلود جہنم کی دلیل ہے. اور پھر بے احترامی پیغمبر خود کفر ہے, یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع. تو متعدد طرق سے عزیزو اللہ کی بے احترامی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی, اللہ پہ تقدم, کفر ثابت آ گیا. پھر فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذين امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ہاں ٹھیک ہے نا, یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کا امتحان لیا ہے. ان کے دلوں میں ایمان ہے, تقوی ہے, لہم انہی کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھیں دو شخص بدتمیزی کرتے ہیں نا, دوسرے بدتمیزی نہیں کرتے,
تو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے بدتمیزی نہیں کیا ان کی تعریف کی ہے کہ یہ ایمان والے تو یہ ہیں، تو پتہ چلا جنہوں نے بدتمیزی کی وہ اس میں شامل نہیں ہے، نہ ان کا ایمان ہے، نہ ان کے دل میں تقوی ہے، اور نہ ان کے لیے مغفرت ہے، نہ اجر عظیم۔ واضح طور پر یہ واضح ہے، سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ ان دونوں یہ آیات اکٹھے نازل ہوئی ہیں، جب انہوں نے بدتمیزی کی آواز بلند کی ہے تو اس کے مقابلے میں آیات نازل ہوئی۔ پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بھی ابو بکر عمر کے لیے کہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، ان کی عقل ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا یہ تو بدترین توبیخ اور مذمت ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ انسانیت کے رتبے سے ساقط ہیں وہ افراد جن کی عقل نہیں ہے۔ تو یہ تو بدترین توبیخ کی اللہ تعالیٰ نے شیخین کی کہ اس سے زیادہ تصور ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر یہ انتظار کرتے آپ کا، آواز بلند نہ کرتے تاکہ آپ باہر آ جائیں، واللہ یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے آوازیں دینا شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا بھائی، انہوں نے کیا ہوگا نا، اب ان بخاری میں یہ نہیں کہ انہوں نے کمرے کے باہر سے آوازیں بھی دی پیغمبر کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اس کا شان نزول بخاری کہہ رہا ہے کہ ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر، اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے، سبب نزول۔ تو انہوں نے کیا ہوگا، اللہ تو جھوٹ تو نہیں بولتا نا، اللہ تو بہتان تو نہیں لگاتا۔ پتہ چلا تو اللہ نے اتنا شدید مذمت کہ ہر حیوان اور جانور سے بھی پائن تک قرار دیا اس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے، کمرے کے باہر سے پکارتا ہے۔ اور یہ سب کس کے مذمت میں نازل، ان کے شیخین کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات ختم ہے جی، جواب دے ٹائمر لگا دوں آپ کا؟ لگاؤ جی، لگاؤ، لگ گیا جی۔ 10 منٹ سے میں نے کم لیا، 10 منٹ سے کچھ سیکنڈ کم جی۔ چلے میں تو 10 لے سکتا ہوں، اس سے کم بھی لے سکتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کی اس ڈیبیٹ میں میرا خیال ہے کہ صرف میں تقدم پر ہی بات کر سکوں، کیونکہ ٹائم پہلے بھی بہت ہو چکا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، صبح نماز بھی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نہیں جانا، سارا کچھ صرف تقدم پہ بات کرے گا۔ او بولنا، میں نے کہا تھا وہ پتھر نہیں اٹھاؤ، میں نے کہا ادھر نہیں آنا بھائی، ادھر اس وادی میں نہیں جانا، بات نہیں کرنی۔ اور میں نے تمہیں چلو میں ٹائمر شروع سے لگا دیتا ہوں، آپ نے سب متائن کا جواب دینا، یہ نہیں کہنا کہ بھائی مجھ میں تمہیں کیا وقت نہیں، وقت ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ لگاؤ، اگر جرت ہوئی تو پھر جواب تم بھی اس کا دینا۔ ہاں میں دے دوں گا۔ ابھی میں جو بات لے کر آؤں گا اس کا جواب تو لے کے آنا۔ لو جی مولوی صاحب، سب سے پہلی آیہ کریمہ سورہ مبارکہ حجرات کی ذرا دھیان اور توجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ میرے سامنے ہے التبیان فی تفسیر القرآن، یہ تمہارے شیخ الطائفہ یعنی شیخ الطائفہ توسی، ٹھیک ہے، یہ توسی صاحب کی کتاب ہے، یہاں پہ وہ معنی بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تقدم کا معنی تمہیں سمجھاؤں، اسی آیہ کریمہ کے تحت انہوں نے مختلف اقوال بیان کیے۔ ویسے وہ ویڈیو بھی میرے پاس سیو ہے جس میں کہتے ہو کہ شیخ توسی کی یہاں صدوق کی کتابوں میں اگر غیر شیعہ کی روایت بھی آ جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے ہاں سند کا تو اعتبار ہے نہیں، تمہارے ہاں یہ اعتبار ہے کہ بس جس نے لکھ دی ہم مانتے ہیں اس کو، اندھا اعتقاد ہے۔ وقال الحسن، یہاں پہ حضرت حسن کا قول بھی بیان ہوا ہے کہ ذبح قوم قبل صلاۃ العید یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن کچھ لوگوں نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا تو ان کو اعادہ کیا گیا، فامروا باعادۃ ذبیحۃ اخری، ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ذبح نہیں کیا، لہٰذا تمہیں اجازت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کرنے سے پہلے تم ذبح کر لو، لہٰذا انہیں ذبح دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر زجاج کا قول ہے کہ لا تقدموا اعمال الطاعت قبل الوقت الذي امر اللہ والنبی، کہ اعمال اطاعت جو ہیں ان کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے ٹائم سے پہلے نہ سر انجام دو۔ پھر اسی طرح وقال قوم كانوا اذا سالوا عن شيء قالوا فيه قبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ سوال کرتا تو نبی علیہ السلام کے جواب دینے سے پہلے کچھ آس پاس لوگ بیٹھے وہ جواب دے لیا کرتے۔ لیکن یہ شیخ الطائفہ توسی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں والاولا حمل الآیت علی عمومها، سب سے بہتر یہ بات ہے، سب سے اچھی تفسیر یہ ہے، شیخ الطائفہ توسی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو عموم پر رکھا جائے، اور ہمارا اہل سنت کا بھی موقف یہ ہے، اور میرے سامنے تفاسیر موجود ہیں، یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ لا تقدموا کہا گیا، اس کا مفعول حذف کیا گیا۔ مفعول حذف کیوں کیا گیا؟ مفعول اس لیے حذف کیا گیا ہے تاکہ عموم پر دلالت کرے کہ کسی بھی قسم کا تقدم وہ جائز نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تقدم جائز نہیں ہے۔ یہاں شیخ الطائفہ توسی نے بھی تفسیر تبیان کے اندر کیا کہا، کل شیء اذا فعل کان خلافا للہ ورسولہ فهو تقدم بین ایدیہما فیجب المنع من جمیع ذلک، کہ ہر وہ شے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے الٹ جائے، خلاف جائے، تو وہ تقدم ہے، وہ تقدم ہے۔ اب دیکھو ذرا
سب سے پہلی بات بخاری کی ایک روایت لے کر پھرتے ہو کہ یہ 5 آیتیں جناب ابو بکر و عمر کی شان میں نازل ہوئی ہیں. دوسری بات یہ بھی کر چکے ہو کہ تقدم کفر ہے. مولوی صاحب اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. کہتا ہے تقدم کفر ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہاری بات مانتے ہیں تقدم کفر ہے. اب یہ فتویٰ اصل میں مسئلہ یہ کہ قرآن نے ابو بکر و عمر کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. یہ تمہارا بغض ہے اور تمہارے منہج کی کج روی ہے جو تمہیں اس سمت لے کر جاتی ہے. اب اگر یہی منہج ہے تمہارا تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کس کو بچاتے ہو اور کس کس کو چھوڑتے ہو. کہانی وانڈ ساڑی پنجابی جاتے ہیں کہانی وانڈ کرتے ہو یا سارے واسطے انصاف لے کے چلتے ہو. اب دیکھنا ذرا یہاں پہ میرے سامنے سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں بہار الانوار. اس کی جلد ہے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 333. ٹھیک ہے. باب غزوۃ الحدیبیہ و بیعۃ الرضوان. دھیان سے ذرا مولوی صاحب یہاں پہ جب صلح حدیبیہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب. نبی علیہ السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے علی یہ معاہدہ لکھنا شروع فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. وہاں پہ جو کافر ہے سہیل اس نے کہا نا جی ہم تو الرحمن کو نہیں جانتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب ذرا سننا توجہ سے غائب نہیں ہونا. اکتب بسم سن رہا ہوں آپ فکر نہ کرو. سن رہے ہیں بھائی میں کتاب لینے گیا تھا. فقال المسلمون واللہ لا نکتب الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اکتب بسمک اللہم ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ. فقال سہیل وہ جو کافر بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ نے لکھوایا کہ یہ وہ امر ہے یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس بات کا فیصلہ کیا ہے محمد الرسول اللہ لکھا. سہیل جو ہے کافروں کا جو نمائندہ ہے اس نے کہا کہ آپ سے لڑائی ہی کیا تھی. اگر محمد الرسول اللہ ہی ماننا ہوتا تو آج کا یہ دن کیسے ہمیں دیکھنا پڑتا. ہم پہلے دن ہی آپ کو مان لیتے. اور اس نے کہا کہ یہ نام رسول اللہ والا جو لفظ ہے یہ مٹا دو. محمد الرسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لرسول اللہ وان کذبتمونی میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم میری تکذیب کرو. ثم قال لعلی پھر حضرت علی سے فرمایا امحو رسول اللہ اور لفظ رسول اللہ کو مٹاؤ مولا علی سے. مولا علی کیا کہتے ہیں اب ذرا وہ تفسیر ذہن میں رکھنا کہ رسول اللہ حکم کر رہے ہیں اور مولا علی کہتے ہیں کہ لا یا رسول اللہ میں یہ کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا. لا تنطلقوا بمحو اسمک من النبوہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا بلکہ ثم قال اکتب ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ. حضور نے خود اس کو مٹایا. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو نہیں مٹانے والا. اب ذرا دیکھو اس تقدم کے اوپر کیا فتویٰ لگاتے ہو. ٹھیک ہے اس تقدم پہ کیا فتویٰ لگاتے ہو. پھر ذرا یہ حدیث دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے. بخاری یہ میرے پاس مکتبۃ البشرا ہے اس کی مجلد الثانی ہے حدیث نمبر 2699. دیکھو ذرا فلما کتب الکتابہ کتبو جب وہ یہ لکھا گیا معاہدہ تو کیا لکھا گیا ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ فقالوا لا نقر بها. رسول اللہ کا نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ. کافروں نے کہا ہم یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے مٹاؤ اس کو. فلو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک اگر یہ ہم مانتے ہوتے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم یہ آپ کو روکتے ہی کیوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے. لیکن انت محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ ہیں آپ ہم آپ کو مانتے ہیں آپ لکھیں. قال انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. ثم قال علی علی امحو رسول اللہ اے علی لفظ رسول اللہ مٹا دیں. قال لا واللہ رسول اللہ حکم کر رہے ہیں. مولوی اب ذرا توجہ سے ابو بکر و عمر تو حضور کے اب یہاں پہ ایک ذہن میں بات بٹھاؤ. الامر فوق الادب. ادب کا درجہ نیچے ہے امر کا درجہ اوپر ہے. ایک بندہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے کہ جی میں آپ کا بڑا ادب اور عزت احترام کرتا ہوں. باپ کا بیٹا جاؤ پانی کا گلاس لے کے آؤ. وہ پانی کا گلاس لینے نہیں جاتا لیکن کہتا ہے میں ادب بڑا کرتا ہوں تمہارا. تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کباہت ہے. کیوں الامر فوق الادب. ادب تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے لیکن امر جب آ جائے تو پھر اس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جواب مولوی کیسے دے گا. حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں واللہ اللہ کے نبی حکم کر رہے ہیں وہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا امحو کا ابدا میں آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹا سکتا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب. حضور علیہ السلام نے وہ رسالہ وہ کتاب
وہ معاہدہ خود پکڑا فکتب ھذا ما قضى محمد بن عبداللہ، حضور علیہ السلام نے خود مٹا کے اس کو اس کے اوپر لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب ذرا دوسری بات، یہ میرے سامنے آپ ہی کے مسلک کی بڑی معتبر تفسیر ہے، ٹھیک ہے جناب، وقت ختم ہے جی، وقت ختم اس کو کہتے ہیں آپ ٹائم ختم وقت ختم ہے، چلو اگلی ٹرم ہو جائے گی۔ جی بولیے، موضوع سے آگے پیچھے نہ جائیے، اسی موضوع پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہم نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم کو اپنے آپ پہ تقدم کے مساوی قرار دیا ہے، اور اللہ پہ تقدم، اللہ تعالیٰ تو کی جگہ بیٹا نہیں کہ مجھ سے آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ پہ تقدم یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ کفر ہے بلا شک بلا ریب، بلا شک بلا ریب کفر ہے۔ اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں بخاری میں، کئی ایک روایات ہیں ابو بکر عمر کی مذمت میں، جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم، یہ بخاری ہے، چابدار احیاء تراث العربی کتاب التفسیر میں، کئی ایک روایات تفسیر سورہ حجرات میں، صفحہ نمبر 884 میں یہ حدیث نمبر ہے 4845، 4840، 4847۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہیں کیا، تم نے مجھ پہ تقدم حاصل کیا ہے، اللہ پہ آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ بھائی بدتمیزی چھوڑ دے، بدتمیزی نہیں، میں نے جو سوال رکھا اس کا جواب دینا۔ بھائی آپ کی کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ بتا دیتے، آپ نے انکار تو نہیں کیا کہ اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے، آپ نے تو یہ تو انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ پہ تقدم کرنا، نبی پہ تقدم کرنا اللہ پہ تقدم ہے، اور اللہ پہ تقدم یہ کفر ہے، اور یہ واتقوا اللہ، اللہ نے اس کو تقوی کے خلاف قرار دیا، آپ نے اس کا کسی کا انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے نقل کیا تفسیر طبیان سے کہ حسن نے کہا ہے کہ کسی نے ذبح کیا، وہ حسن کون ہے؟ وہ حسن بصری ہے، وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے۔ آپ نے جو نقل کیا تفسیر طبیان سے کہ حسن بصری نے کہا ہے کہ کسی شخص نے ذبح کیا تھا پیغمبر سے پہلے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ذبح نہ، اس کی نہ کوئی سند ہے، نہ ہمارے ہاں نہ آپ کے ہاں، حسن بصری ہمارے پاس کوئی حجت بھی نہیں ہے۔ طبیان میں شیخ کا یہی اصول ہے کہ وہ مخالفین کے اقوال کو نقل کرتا ہے، تو وہ کوئی حجت نہیں ہے، وہ آپ کی جہالت پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر آپ نے، یہ آپ کی نہایت جہل اور بے وقوفی ہے، بلکہ آپ کی نادانی ہے کہ آپ نے حدیبیہ کی کہانی سے آپ نے استدلال کیا ہے۔ بھائی یہاں پہ جو ابو بکر عمر نے کیا ہے یہ بدتمیزی ہے، اللہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ حدیبیہ میں جو واقع ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت نہیں کیا ہے، ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اور حدیبیہ میں جو ہوا ہے وہ تقدم کے باب سے ہے ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں وہ عدم اطاعت ہے، تقدم کے باب سے نہیں ہے، بلکہ وہ عدم اطاعت بھی نہیں ہے، کیونکہ مطالبہ کس کا ہے؟ مطالبہ اس کافر کا ہے جس نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ کا لقب مٹنا چاہیے، یہ پیغمبر کا ابتدائی مطالبہ نہیں ہے، یہ کفار کا مطالبہ ہے۔ آپ کے اپنے اعلام کے کتب میں دکھا دیتا ہوں، بھائی یہ دیکھو، یہ ہے صحیح مسلم کی شرح، نووی صاحب کی شرح، یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب ہے شرح صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی ابو زکریا، چاپ دار الفکر جز نمبر 11، یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں باب صلح الحدیبیہ، جب اس نے کہا تھا کہ امحو، اس کو مٹا دو، وفي لغة امحو وهذا الذي فعله علي عليه السلام من باب الادب المستحب، یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے انجام دیا یہ ادب ہے۔ ایک کافر کہتا ہے مٹا دو، اس کے مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مٹا دو، ان کی اپنی خواہش تو نہیں ہے کہ مٹانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہ ہے کہ یہ لکھا ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کا امتی ہو کہ یہ مٹا دوں، یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ کافر خوش نہ ہو جائیں کہ بھئی پیغمبر کے امتی ایسے کہ فوراً مٹا دیا، بھئی رسالت ہی کا انکار کر دیا، تاکہ وہ پروپیگنڈا نہ کریں، یہ ادب مستحب ہے۔ اور اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام، میری طرف دیکھو، پیغمبر پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، پیغمبر پہ واجب ہے، ہر ایک مسلمان پہ واجب ہے۔ اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فعل گناہ ہوتا تو پیغمبر کو ڈالنا چاہیے تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ مٹا دو، تو نہیں مٹا رہا، اسی لیے کہ یہ ادب مستحب ہے۔ آپ کے علماء نے جب شہادت دی لأنه لم يفهم من النبي تحتیم محو علی بنفسه، نووی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ پیغمبر واجب قرار دے رہا تھا کہ تم پہ مٹانا واجب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے اس کفرانہ مطالبے کو مجبوراً ان کو دہرانا پڑا کہ مٹا دینا چاہیے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے وجوب نہیں سمجھا کہ واجب ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کو واضح کہ اس کافر کا مطالبہ ہے، نہ پیغمبر کا مطالبہ، ولہذا لم ينکر، اسی لیے پیغمبر نے مذمت نہیں کیا۔ تو مجھے بتاؤ نا، اگر یہ گناہ ہے، پہلی بات تقدم تو ہے نہیں، تقدم تو یہ ہے کہ کسی سے آگے بڑھنا، یہ تو آگے بڑھنے کی بات ہی نہیں، پیغمبر نے ایک حکم دیا، انہوں نے اطاعت نہیں کی، تم یہ کہہ دیتے نا
تم یہ کہہ دیتے، تم نے یہ تو نہیں کہا تقدم ہے، تقدم تو یہ ہے ہی، تقدم کے باب سے ہے نہیں، پھر بھی یہ پیغمبر کا حکم نہیں، یہ کافر کا مطالبہ ہے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ فعل پیغمبر نے خود اپنے قاعدہ لے کے اپنے دست مبارک سے انہوں نے مٹایا۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ پیغمبر کا کوئی امتی پیغمبر کے رسالت کا انکار نہ کرے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مٹانا چاہے مناسب یہی ہے۔ وہاں پہ اسلام کی شوکت کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی عزت کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مٹھا دینا یہ کوئی چھوٹی بات، آپ کے لیے چھوٹی بات ہے۔ یہ کتاب المواہب المدلدنیہ بالمنح المحمدیہ، تعلیف العلامہ احمد بن محمد القسطلانی، الجزء الاول، چاپ المکتب الاسلامی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 497 میں، 497 میں وہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں، وقال العلماء، سب علماء کا یہ قول ہے، قال العلماء، علماء کا فرمائش یہی ہے، هذا الذي فعله علي عليه السلام من باب الادب المستحب۔ ہائے جو ابو بکر عمر نے کیا بدتمیزی ہے، جو علی مرتضیٰ نے کیا ہے وہ ادب مستحب ہے۔ ادب اور بے ادبی میں تجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بھائی میں نے کہا تھا نا اس شخص کو کہ تو سورہ حجرات کی طرف نہ جا، تو کوئی اور آسان سوال کر، ذوالجنا کا پوچھ لے، ماتم کا پوچھ لے، کوئی ایسی چیز پوچھ لے نا جیسے تو خود نہ پاس۔ اب بھائی یہ ادب مستحب ہے، لأنه لم يفهم من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ تحتم محو علی نفسه، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کو واضح تھا، اس وقت قرائن واضح تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں، یہ کافر کا مطالبہ ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وہ اس لیے پیغمبر نے کوئی نہیں ڈانٹا، کیونکہ پیغمبر کو پتہ ہے جو علی علیہ السلام نے کیا عین حق ہے، عین ادب ہے، کیوں ڈانٹے؟ پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ اچھا جب یہ پتہ چلا میرے پاس بہت سارے اس مسئلے پر حوالے ہیں، وہ وقت نہیں لیتا۔ اب آتے ہیں سورہ حجرات کی طرف۔ سورہ حجرات میں ابو بکر عمر نے تقدم حاصل کیا، بخاری کے نص الفاظ ہیں، اس کی مذمت میں اللہ نے نازل فرمایا، آیات نازل فرمایا۔ تقدم ایک بات، پھر انہوں نے آواز جو بلند کیا، حفظ اعمال کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا۔ حفظ اعمال کس لیے ہوتا ہے میرے محترم ناظرین؟ ہائے ہائے ہائے، حفظ اعمال، آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ، میں بات کرنے لگا ہوں، ایک منٹ۔ حفظ اعمال میرے محترم ناظرین یہ قرآن کی آیات سے اور ان کے اپنے علماء کے اقوال سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عدم اسلام پہ دلالت کرتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ الصارم المشلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف ابن تیمیہ الحرانی، سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں کہتے ہیں ان اللہ نہاہم عن رفع اصواتهم فوق صوت، اللہ نے منع کیا کہ پیغمبر کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو، کیونکہ کیا ہوتا ہے اس سے حبط عمل کا سبب ہوتا ہے، والعمل يحبط بالکفر، رفع الصوت سبب حبط عمل ہوتا ہے، اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے۔ قال سبحانہ، ابن تیمیہ خود کہتا ہے ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم، کس کا عمل حبط ہوتا ہے؟ جو مرتد ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فاولئك وهو كافر، جو کافر ہے، جو مرتد ہے، ارتداد کی حالت میں مرتا ہے، اس کے عمل حبط ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیخین سے جو فعل صادر ہوا ہے، جو رفع صوت صادر ہوا ہے، یہ حبط عمل کا سبب ہے، اور حبط عمل اللہ تعالیٰ نے ایسی مذمت کیا کہ الفاظ ہی نہیں ہے میرے لیے بیان کرنے کا، سبحان، ایسی براءت، ایسا تبرع جو اللہ نے کیا۔ ختم ہے ٹائم، جی بسم اللہ، 10 منٹ ہو گیا، شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا مولوی صاحب نے ہمارا مقدمہ ثابت کر دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے انہی کی گھر کی تفسیر پیش کی ہے، انہوں نے کہا حسن کی، تو میں نے اس کو مستدل ہی نہیں بنایا، میں نے ویسے فلو کے اندر وہ اقوال اس کے سنا دیے جو ان کے مفسر نے ذکر کیے۔ التبیان ابھی بھی میرے سامنے ہے، اب ذرا التبیان کی عبارت سن لو اور دیکھو کہ توسی کیا فتویٰ لگا رہا ہے، توسی کیا فتویٰ لگا رہا ہے، وہی فتویٰ جو تم ابو بکر عمر پہ لگا رہے ہو، توسی نے وہی فتویٰ گڑا ہے مولا علی کے خلاف۔ ہذا، یہی یہاں پر ہی دیکھو، ہذا خطاب من اللہ تعالی للمؤمنین الذین اعترفوا بتوحیدہ واخلاص عبادتہ واقروا بنبوۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ینہاہم ان یتقدموا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم اختیار کریں۔ تقدم کیسے؟ کہتا ہے بِأَن يَفْعَلُوا خِلَافَ مَا أَمَرَ بِهِ، ذرا سن کے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہتا ہے جس چیز کا حکم دیا ہو اس کے خلاف کریں، حکم کچھ دیا ہو وہ کچھ کریں، حکم دیا ہو اور کچھ نہ کریں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی تقدم ہے، یہ بھی تقدم ہے۔ اپنی طرف سے تقدم کا معنی بناتے ہو، تفسیر بالرائے کرتے ہو، جس پہ خود لوگوں کو تانے دیتے ہو تفسیر بالرائے کے۔ دیکھو ذرا
تقدم کا مفعول جو حذف کیا وہ عام ہے، چاہے آگے چلنا ہو یا امر کی مخالفت ہو یا بغیر امر خود سے امر گھڑنا ہو۔ اب ذرا دیکھنا، مولوی صاحب کہتے ہیں جی کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ادب کے پیش نظر رسول اللہ کا نام محمد کے ساتھ سے رسول اللہ کو نہیں مٹایا۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم تو بھائی اس بات کے منکر ہی نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں مطلق تقدم، متقدم کفر نہیں ہے، وہ تقدم کفر ہے جس میں اپنے آپ کو رسول اللہ سے بڑھایا گیا ہو، جس میں رسول اللہ کے ادب کا خیال نہ کیا گیا ہو۔ تو مولا علی نے ادب مصطفیٰ کا خیال کیا ہے۔ اب دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر نے جو تقدم کیا ہے وہ بدتمیزی ہے۔ میں تمہیں یہ بتاؤں مولوی صاحب، تم نے بھی نبی علیہ السلام کے امر کی بات کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ واجب ہے، ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ وہ کام جو رسول اللہ کے سامنے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہ فرمائیں، اس کو منع نہ فرمائیں، تو اس کو جائز کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، وہ بھی دین اور شریعت کا حصہ ہوتا ہے۔ اب ابو بکر و عمر جو ہیں وہ رسول اللہ کے مشیران ہیں، حضور کے مشیر ہیں، اور حدیث کی کتب میں بارہا مقامات آیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان صاحبان نے نبی کے کہنے پہ بھی کئی دفعہ مشاورت دی ہے، مشورہ دیا ہے، اور کئی دفعہ حضور کے کہنے نہ کہنے پر بھی، ابھی نبی علیہ السلام نے مشورہ طلب نہیں بھی فرمایا تب بھی انہوں نے حضور کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا ہے، اور بعض مشوروں کو نبی علیہ السلام نے قبول بھی کیا ہے اور بعض مشوروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بھی قبول فرمایا۔ تو ان بزرگوں کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقام اور یہ قرب حاصل ہے کہ یہ حضور کے مشیر ہیں، کبھی حضور ان سے مانگ کے مشورہ لیتے ہیں اور کبھی یہ خود جس کام میں مصلحت سمجھتے ہیں، خود جس کام میں بہتری اپنے خیال میں سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب میں ذرا اس کی مثالیں دیتا ہوں، اس کے اوپر بڑا آپ نے زور لگایا جی تقدم۔ اب یہاں دیکھو، منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس کے نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے سامنے ہے جی صحیح البخاری المجلد الاول کتاب الجنائز حدیث نمبر 1366، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شیاطین پر بھاری شخصیت سے، کہتے انہو قال، عمر فاروق نے واقعہ بیان کیا اس کی موت کا، لما مات عبداللہ ابن ابی ابن سلول دعی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، کہتے جب عبداللہ بن ابی مر گیا نبی علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آ کے اس کا جنازہ پڑھائیں۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جنازے کے لیے چلنے لگے نا، اور فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتصلی علی ابن ابی، یا رسول اللہ کیا آپ اس عبداللہ ابن ابی پر نماز جنازہ ادا فرمائیں گے جس نے حضور آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں؟ قالا یوم کذا و کذا و کذا، یعنی جو نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات اس نے کہے۔ عمر کہتے ہیں کہ اعدد علیہ قولہ، میں حضور کے سامنے اس کی وہ بدماشیاں، اس کے وہ بدترین اقوال حضور کے بارے میں اس نے کہے وہ میں پیش کرنے لگا۔ تو آقا علیہ السلام فتبسم رسول اللہ، حضور نے مشورہ نہیں مانگا لیکن خود عمر دے رہے ہیں مشورہ، تو نبی علیہ السلام مسکرائے ہیں، حضور نے نکیر نہیں فرمائی۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخرنی یا عمر، اے عمر تو ٹھہر جا۔ فلما اکثرت علیہ، جب کہتے ہیں عمر کے میں نے ذرا زیادہ ضد کی، وہ حضور کے لاڈلے ہیں، حضور نے ان کو اجازتیں دے رکھی ہیں کہ وہ مشورہ دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بات منوا بھی لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انی خیرت فاخترت، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا اور میں نے وہ اختیار لے لیا۔ لو علم انی ان زدت علی 70 یغفر له لزدت علیہا، اگر مجھے معلوم ہونا کہ 70 سے زائد دفعہ توبہ استغفار اس کے لیے کروں تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، تو میں ضرور اس کے لیے استغفار کروں اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اب اگلی حدیث دیکھنا ذرا، یہ میں اس بات پر دلیل پیش کر رہا ہوں حدیث کی کتب سے، صحیح حدیث سے، کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ ابو بکر و عمر مشیران خاص ہیں، حضور کے کہنے پہ بھی مشورہ دیتے ہیں، حضور کے نہ کہنے پہ بھی دیتے ہیں، جن کو حضور مصلحت سمجھتے ہیں پسند فرماتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، نہیں تو آپ منع فرما دیتے ہیں اس مشورے کے بارے میں۔ اب یہاں پہ حدیث دیکھنا، یہ میرے سامنے حدیث ہے، حدیث نمبر 406، باب ما جاء فی القبلۃ ومن لم ير الاعادۃ علی من صحا فصلی الی غیر القبلہ، یہ باب ہے اور مجلد الاول ہے اس کی بخاری شریف کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عمر، حضرت انس ابن مالک صحابی رسول خادم رسول، وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، کہ میں نے 3 جگہ پہ
हुजूर की बारगाह में मशवरा पेश किया, अल्लाह ने मेरे उस मशवरे को पसंद फरमाया। कुल तो कहते मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवित्तखज़ना मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, या रसूल अल्लाह क्या ऐसा करना कितना अच्छा होगा कि हम मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी पसंद किया और अल्लाह ने भी पसंद किया, और हजरत उमर के मशवरे के बाद अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और दूसरे मकाम पे फरमाया आयत हिजाब नाजिल हुई। हजरत उमर से रसूलुल्लाह ने मशवरा मांगा नहीं, बल्कि उमर ने खुद से मशवरा दिया मसलहतन, वो जो बेहतर समझा हुजूर की बारगाह में पेश किया। कहते मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह लौ अमरता निसाक अन यतजबना, या रसूलल्लाह क्या इतना कितना अच्छा हो अगर आप मुनासिब समझे, आप अपनी खवातीन को हिजाब और पर्दे का हुक्म फरमा दें। तो फइन्नहु युकल्लिमुहुन्नल बिर्र वल फाजर, क्योंकि हर बिर और फाजर वो देखता है और गुफ्तगू करता है, कलाम करता है। तो फनाज़लत आयतुल हिजाब, अल्लाह ने भी उमर के मशवरे को पसंद किया और रसूलुल्लाह ने भी उमर के मशवरे को पसंद किया। और जरा तीसरी बात देखना, ठीक है, असा जब खवातीने मुस्तफ़ा हुजूर की अज़वाज इन्होंने मुतालबा किया कुछ दुनिया का, कुछ मालो ज़र का, तो हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान हुए। तो हजरत उमर ने क्या कहा, फरमाया मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन, या रसूलल्लाह अगर आप अपनी अज़वाज में से किसी को तलाक दे भी दे, अल्लाह आपको बेहतर बदल अता फरमा देगा। तो ये तीन मशवरे, वो चौथा दूसरी रिवायात और अहादीस की रोशनी में मैंने बता दिया कि इन साहिबान को हुजूर की बारगाह में ये मकाम मुशावरत हासिल है कि हुजूर के पूछने पे भी मशवरा देते हैं। फिर गज़वा बदर की मुशावरत अभी मैंने नहीं पढ़ के सुनाई, मेरा टाइम मुकम्मल हो चला है, ठीक है। तो इनसे ये साबित हुआ कि मशवरा देना जो मसलहत समझते वो कोई बुरी बात नहीं, वो कोई मुजम्मत का मकाम ही नहीं है। तो मैंने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तकद्दुम मुतलकन वो नहीं जो मौलवी साहब अपनी मर्जी से बताएं, बल्कि मसलहतन अगर कोई काम इब्तदान हुजूर की बारगाह में अर्ज किया जाए, तो जिस तरह मौला अली करमल्लाहु वजहहू का हुजूर के फरमान के बावजूद नामे रसूलुल्लाह न मिटाना मसलहतन अदब है और खिलाफ अदब नहीं है, सुए अदब नहीं है, तकद्दुम अला रसूल नहीं है। इसी तरह अबू बकर उमर को जब रसूलुल्लाह ने इजाजत दे रखी अपनी बारगाह में, तो अब हुजूर के पूछने पर या न भी पूछने पर इनको मुशावरत देने की जब इजाजत है, तो यहाँ पर भी वही मशवरा है, यहाँ पर भी वही मशवरा है। तो कोई तकद्दुम नहीं है और कोई इनका कुफर साबित नहीं होता। जब मौला अली का साबित नहीं होता, तो असहाब जो मौला अली के इमाम है अबू बकर उमर, उनका भी साबित नहीं होता। मेरा टाइम गालिबन मुकम्मल हो गया। मौलवी साहब आप जो फरमाना चाहते हैं फरमाएं। अभी मैं सिर्फ तकद्दुम पे रुका हुआ हूँ। 11 मिनट इसने बात किया भाई, इसने जितने दलाइल लाए हैं सब इसके खिलाफ। मेरी बारी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसने 11 मिनट बात की। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, इसने एक भी शिया हदीस नकल नहीं किया, इसने सिर्फ तुसी की एक बात नकल किया कि तुसी ने कहा कि तकद्दुम से मुराद यह है कि आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैल की मुखालिफत करें, और पर यह खुद कहता है कि अमीरुल मोमिनीन ने फ़ैल की मुखालिफत नहीं किया। तो फिर खत्म है बात। जब खुद कायल हो और हम भी कायल हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैल की मुखालिफत नहीं की बल्कि अदब किया है और अच्छा काम किया कि उन्होंने नाम नहीं मिटाया है, तो फिर ये तो जिक्र करने का फायदा ही क्या है? आप कोई ऐसे हदीस लेके आते हैं ना कि शियों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकद्दुम हासिल किया, ये तो आपने कोई लाया नहीं है। आप कहते हैं कि वो नबी के मुशीर थे। और भाई आपने किस किताब कोई हदीस नकल किया? अबू बकर उमर नबी के मुशीर थे? तेरे अक्ल है भाई? जो अल्लाह की जानिब से हादी कुल है, जिसके पास जिब्राइल सुबह शाम अल्लाह की जानिब से नूर लेके आता है, वो अबू बकर उमर के मुशवरे का मोहताज है? ये इसकी अक्ल है। और भाई कब अल्लाह किस किताब में लिखा, किस आयत में लिखा है, किस सैयद और तुमने जो हदीस नकल की है वो खुद उमर की हदीस है, खुद उमर की रिवायत है, और उसमें भी उमर के खिलाफ तान है। मुलाहिजा फरमाइए, इसने हफ्ते आमाल जो कुफ्र की दलील है उसका जवाब नहीं दे सका, ये सिर्फ उसी तकद्दुम पर रुका हुआ है क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, मुलाहिजा फरमाइए, ये कहता है वो मुशीर है, अजीब मुशीर है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुशीरों की ऐसी बेइज्जती की है और वो इनके साथ ऐसा अमल बजा लाए जो सिर्फ उनको कुफ्फार से बजा लाने की इजाजत है। ये किताब है सही मुस्लिम, चाप दारुल फिक्र, यहाँ पे बाबुन फी ग़ज़वत बदर, ग़ज़वा बदर की बात हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लम अबू बकर फ़अरद अन्हु सुम्मा तकल्लम उमर फ़अरद अन्हु। अबू बकर ने बात की है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर दिया। उमर ने बात की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर दिया। अच्छा ये मुंह किसी कोई बात करता है किसी मीटिंग में, उसे मुंह फेर देना ये लाजिम बात है, उसकी तौहीन है। जिसकी अल्लाह पैगंबर ने तौहीन की, अल्लाह ने उसकी तौहीन की है, और जिसको अल्लाह तौहीन करता है वो उसका बात ही गलत है, वो हो ही नहीं सकता कि पैगंबर का मुशीर हो। मुलाहिजा फरमाइए, ये जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एराज है ये सिर्फ कुफार के लिए, पैगंबर को मुसलमानों से एराज का इजाजत नहीं है। इत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हुवा वअरिद अनिल मुशरिकीन। मुशरिकीन से एराज करें, पैगंबर ने मुशरिकीन से मुंह फेर दें। या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहर रसूल ला
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. جو منافق ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں زبان میں ایمان ہے، یہ آپ کو حزین نہ بنائے، بھلے اعرض عنہم، ان سے منہ پھیر دیں، منافقین سے، مشرک سے، منافق سے. پھر کفار سے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. یہ جاہل کون ہے؟ ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. یہ کافروں سے اعراض. تو پھر میرے محترم ناظرین کس سے اعراض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مشرک سے یا کافر سے یا منافق سے اعراض کا حکم ہے. یہ مجھے دکھا دے قرآن میں کہ ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ مسلمانوں سے بھی اعراض کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں مشیر ہے، یہ مشیر ہے. تم کوئی حدیث لے کہتے ہیں نا کہ وہ مشیر تھے. اب میری طرف دیکھ، تم نے کوئی حدیث لے کہا کہ وہ مشیر تھے؟ بول تم نے خود عمر کے اقوال، وہ بھی عمر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری موافقت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا. وہ بھی کیسی بے عزتی پیغمبر کی. اللہ اکبر. اس نے دیکھو یہ جو نقل کا، اس کو عقل نہیں ہے. اس شخص کو عقل ہوتا تو یہ روایات نقل نہ کرتا. یہ بار بار میری اسی بات کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمر اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھتا ہے اور ان سے زیادہ عقل اور زیادہ احکام اور زیادہ عالم سمجھتا ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، اس نے جو روایت نقل کیا نا، یہ بخاری میں روایت ہے. یہ صفحہ نمبر 95 حدیث نمبر 402. عمر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ میری موافقت کیا. اچھا، موافقت کیا ہے؟ ایک موافقت یہ ہے، دیکھیں کہ کیا بے عزتی کر رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قلت یا رسول اللہ آئے حجاب. میں نے پیغمبر سے کہا لو امرت نساءک ان یحتجبن فانه یکلمهن البر والفاجر. البر والفاجر. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عورتیں جو ہے یہ کیسے بر و فاجر، یہ فجار سے بات کرتی ہیں، 12% یہ فاجر لوگوں سے بات کرتی ہیں. تو ان کے آپ حجاب کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ نے نازل کیا ہے حجاب. یعنی یہ پیغمبر یعنی اللہ پہ تقدم تو یہی ہے نا کہ یہ اللہ کو تجویز دیتا ہے، اور اللہ، یہ تو کوئی شیعہ حدیث تھوڑی ہے، یہ تمہاری حدیث ہے، اور یہ اللہ اس کی تجویز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت نہیں ہے. اور بھائی کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ اس کی عورت فجار سے بات کرے تو اس کو پرواہی نہ ہو؟ یہ تیرا نبی ہے، یہ میرا نبی نہیں ہے. تو عمر نے اپنی عزت بنانے کے لیے کہ میں پیغمبر کا اتنا بڑا مشیر تھا، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا، اس کو بغیرت بنا دیا نستجیر باللہ، کہ اس کی عورتیں فجار سے بدماشوں سے بات کرتا ہے، شرابیوں سے زناکاروں سے بات کرتے ہیں، وہ کرتی ہیں، ان کو اس کو نبی کو پرواہی نہیں ہے حجاب کا. تو میں نے کہہ دیا تو اللہ نے حجاب کرا دیا. بھائی تقدم اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اور پھر تو نے جو روایت پر عبداللہ ابن ابی کی جو روایت ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی روایت، وہ بھی اس عمر کی جو ہے تقدم پہ دلالت کرتا ہے. یہ کتاب سنن الکبریٰ للنسائی ہے، ملاحظہ فرمائیے. جلد کون سی ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے 10. یہاں جلد نمبر 10 میں میرے محترم ناظرین، یہ صفحہ کہاں گیا اس کا؟ ایک منٹ. صفحہ نمبر 117 میں یہ ملاحظہ فرمائی حدیث کی کو. میں ان کی اپنی کتابوں سے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرتا تھا، اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، اور اس نے جو روایات لائی ہیں اس کے فائدے میں نہیں، اس کے ضرر میں ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 117 حدیث نمبر 11160. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. عمر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے لیے استغفار کی. فاعطاه قمیصا ثم فجذبه عمر وقال قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين. عمر نے جا کے پیغمبر کو نماز جنازے میں کھینچا ہے، کھینچ کے پیچھے کر کیا کہ بھائی اللہ نے تو تجھے منع کیا تھا کہ منافقین پہ تو نے نماز نہیں پڑھنی ہے، منافقین پہ تو نے نماز نہیں پڑھنی. اور بھائی جو اپنے یہ تقدم پیغمبر پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ خود کہتا ہے، بخاری میں روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ خود کہتا ہے کہ بعد میں مجھے تعجب ہوا جو میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا ہے. اچھا، یہ بخاری ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے. بخاری شاب دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1367. روایت یہ ہے کہ وہی جا کے بدتمیزی کرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم یا علی یا رسول اللہ لا تصلی علیہ وقد قال کذا یوم کذا وکذا، آپ اس پہ نماز پڑھاتے ہیں، اس نے تو کیا یہ کیا تھا. اور بھائی تو پیغمبر سے زیادہ جانتا ہے. اور اس شریعت کس کا ہے؟ پیغمبر غلط نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، غلط کر رہا ہے، جو کہہ دے کہ پیغمبر غلط وہ کافر ہے.
تو اگر پیغمبر صحیح کر رہا ہے تو یہ کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم یہ کبھی ایمان نہیں لائے جب تک آپ کے ہر فیصلے کے سامنے یہ تسلیم ہو، ان کے دل میں بھی کوئی حرج نہ ہو، ناراحتی نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، وہ یسلم اور کامل تسلیم ہو جائے. یہ تو کامل تسلیم، یہ تو اعتراض کر رہا ہے. اس نے خود کہا کہ میں بار بار دہراتا رہا. اس کے بعد کہتا فعجبت بعد من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، اور بعد میں مجھے تعجب ہوا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بولڈ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں کتنا بولڈ ہوں، میں کتنا بدتمیز ہوں. جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جرأت کر رہا تھا پیغمبر پر، یہ کوئی ایک دیکھیں پیغمبر نے کب کہا تھا کہ تم مجھے مشورہ دے دو، تم میرے مشیر ہو، تم نے کوئی حدیث دکھائی، کوئی قرآن کی آیت دکھا دیا. انہوں نے مشورہ دیا تھا غزوہ بدر میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ثابت کر دیا کہ وہی ان کے ساتھ وہی ان کا مشورہ دینا ہی تھا، پیغمبر نے اعراض کر دیا، اور اعراض ہوتا ہے کفار کے لیے، ان کو جو حکم ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، آپ نے 11 منٹ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ اللہ کے جانب سے ہادی ہیں، اللہ کے جانب سے نور لے کے آئے ہیں، ان کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وما ينطق عن، کیسے ہو سکتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جس کا دربان جبرائیل ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اس نے جو زمین و آسمان تک، جو رحمان اس سے مخاطب ہوا شب معراج، وہ اس شخص کے مشورے کا محتاج ہو جس کے اعمال حبط ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے مشورہ مانگے. جب اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ کہاں پہ؟ یہ سورہ حجرات میں، انہوں ان کے گفتار کے وقت نازل ہوا ہے. تو اللہ نے کیوں غلط، اب اگر بھائی ان کے کام صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کیوں آپ میرے سوال کے جواب کیوں بولا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ اور پھر حبط اعمال کا کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ ان الذین ینادونک کا کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ اور کیوں کوئی شیعہ حدیث نقل نہیں کر رہا ہے؟ اب آپ کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ جماعت مخالفین کے احادیث ہم پہ حجت کے طور پہ لائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب بہت زور لگاتے ہیں لیکن کچھ بھی ان کا بن نہیں پاتا، وہی جو باتیں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں ہمیشہ تقاریر میں کرتے ہیں، وہی رٹی رٹائی باتیں اب بار بار ہر تقریر کے اندر وہی دہراتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ ان کے سامنے بات واضح کر دی کہ اگر، یعنی اپنی پہلی تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کا منع کرنا، جب رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ لفظ رسول اللہ مٹاؤ، اگر حضرت علی کا منع کرنا غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام نکیر فرماتے، اس پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکیر فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی غلطی بیان کرتے، حضرت علی کو غلط کہتے، حضرت علی کے اوپر کوئی آپ سزا فرماتے یا ناپسندیدگی حضرت علی کے ساتھ کرتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا ٹیل لگایا نا مولوی صاحب نے، جتنا زور لگایا ان روایات کے اندر، نبی علیہ السلام، اب وہ عبداللہ ابن ابی جو ابن سلول منافق کے جنازے کا مسئلہ ہے، حضور علیہ السلام نے مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ فتبسم رسول اللہ، حضور تو خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے اپنے یاروں، وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، خوش ہونا کتاب سے ثابت کرو، خوش ہونا نہیں، غلط کر رہے ہو. کو چھوڑ، میں تجھے قرآن دیتا ہوں، قرآن دیتا ہوں. ہاں اپنا حدیث نہ لاؤ، مشورہ اپنا حدیث نہ لے کے آؤ نا، اپنی حدیث ہمارے پہ حجت نہ لاؤ. او چپ مولوی صاحب، خاموش، مجھے بولنے دو. نہیں اب میں اگر دیکھو، اگر اپنے کتاب سے دلیل لاؤ گے میں نہیں سنوں گا بھائی، سب کا وقت ضائع کر رہے ہو. مولوی صاحب شیعہ حدیث تو پیچھے رہ گئی، اور قرآن تو سن لو. سن لیتے ہیں. آواز نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں آپ خاموش رہیں، مجھے بولنے دیں. اب مولوی صاحب نے کہا جی نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو یہ بطور تربیت کرتے ہیں لوگوں سے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے امور میں، باہمی امور میں اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حضور کو مشورے کا احتیاج ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تربیت ان کی کرنی ہے، اور تربیت ان کی کرنی ہے. میں قرآن لے کے آ رہا ہوں، تو کہتا ہوں شیعہ حدیث لے کے آؤ. شیعہ حدیث تو پیچھے رہ گئی، پتہ نہیں کسی نے لکھی ہوگی یا نہیں لکھی ہوگی، میں قرآن لے کے آ رہا ہوں. نبی علیہ السلام مشاورت کرتے تھے، قرآن کو جھوٹا کہتے ہو. اور دوسرا مسئلہ کہتا ہے تبری نے وہ توسی کا حوالہ پیش کیا، میں کہتا ہوں توسی پہ لگاؤ فتوا، تفسیر پہ رائے کی ہے توسی نے نا. اب میں کہتا ہوں کہ توسی پہ تمہارا ایمان ہے، کہتے ہیں توسی کی کتاب میں غیر وہ ویڈیو موجود ہے، کلپ خود کاٹ کے اپنے چینل پہ ڈالا ہوا ہے کہ توسی کی کتاب میں غیر شیعہ کی روایت بھی آ جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے. اور بھائی تو سند کی بات کب سے کرنے لگ گیا؟
کہتے ہیں غیر شیعہ کی آ جائے پھر بھی صحیح ہوتی ہے, اور یہاں پہ اسی پہ لگاؤ فتوا کہ تفسیر پہ رائے کر رہا ہے کافر ہو گیا. دیکھو پھر تمہارے مذہب کی جان کیسے نکلتی ہے, اور ابھی تو نکل چکی ہے جان. اسی کہتا ہے کہ ینہاہم ان یتقدموا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان یفعلوا خلاف ما امر به. اسی نے تو تعویل ہی نہیں کی, اسی تعویل ہی نہیں کرتا, وہ مطلق کہہ رہا ہے لاؤ فتوا. اور دوسری بات صرف تقدم کی بات کہ اپنی طرف سے کوئی بندہ, ٹھیک ہے, یہ کہتا ہے جی تقدم یہ نہیں, تقدم صرف یہ ہے, تقدم صرف آگے بڑھنا ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور بندہ خود سے کچھ کرے, ایسے ہی ہے. تقدم کا یہ معنی ہے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ کہنے کے باوجود بندہ خود سے کچھ کرے دین کے اندر. ہاں نہ تو کر چھڈو مولوی صاحب. تقدم کرنا, میں تقدم کی تعریف کر دی, آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ہو گئی. اب چاہیے میں دوبارہ دوہرا دوں, یاد نہیں ہے دوبارہ دوہرا دوں. تقدم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں یاد بڑی ہے میں نے. آگے بڑھنا, اللہ اور رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے بڑھنا, آگے بڑھنا. جیسے پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی عورتیں بدماشوں سے بات کر رہی ہیں, یہ اس کو پرواہ نہیں, حجاب ہے, عمر کو حجاب ہے نا. آپ صبر کرو, پیغمبر کو غیرت نہیں, عمر کو غیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تقدم ہے. اب دیکھنا ذرا, یہاں پہ میرے سامنے ہے تفسیر قمی, جلد اول سورہ مبارکہ المائدہ, صفحہ نمبر 179. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو, اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. قرآن حکم کر رہا ہے بالکل اسی طرح. اب ذرا سن کے, بالکل اسی طرح جس طرح کا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, دونوں آیتوں کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اور یہاں کیا لا تحرموا. دونوں کا اسلوب ایک ہے کہ اللہ نے جو چیز حرام نہیں کی اس کو حرام کرنا, اور یہ بھی تقدم بن جاتا ہے, یہ بھی تقدم ہے. اب یہاں پہ قمی صاحب کی تفسیر دیکھو ذرا اپنی. کہتے ہیں حدثنی ابی ان ابن ابی عمیر ان بعض رجالہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال نزلت هذه الآیۃ فی امیر المومنین علیہ السلام. ہمارا امیر المومنین مولا پاک کرم اللہ وجہہ پر ایمان ہے, لیکن ذرا فتوا لگانا, تیری مشین بڑی کھلی ڈلی ہے, فتوا لگاتے ہو جہاں چاہے مرضی. اب یہاں پہ حدیث سننا, نزلت هذه الآیۃ فی امیر المومنین و بلال و عثمان ابن مظعون. یہ تین بندے ہیں. کہتا ہے فاما امیر المومنین فحلف اللہ ینام باللیل ابدا. وہ کہتے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قسم اٹھا لی, اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں, لا ینام ابدا باللیل, رات کو کبھی نہیں سوؤں گا. اور حضرت بلال نے حلف اٹھایا, قسم اٹھائی کہ میں کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا, یعنی صائم الدہر بنوں گا. عثمان بن مظعون نے قسم اٹھائی کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا, یعنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اب ہوا کیا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی نا, حدیث طویل ہے, میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں, آخر سے بتا رہا ہوں. خراجہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے, خراجہ فنادا الصلاۃ جامعۃ. حضور نے لوگوں کو جمع الصلاۃ جامعۃ, الصلاۃ جامعۃ, نہ الصلاۃ جامعۃ, الصلاۃ جامعۃ. جی فاجتمع الناس, نبی علیہ السلام کے بلانے پر لوگ جمع ہوئے, حضور منبر پر دلوا افروز ہوئے. حمید اللہ و اثنا علیہ, حضور نے اللہ کی حمد کی, اللہ کے ثنا بیان کی. ثم قال ما بال اقوام یحرمون علی انفسهم الطیبات. مولوی صاحب دل پہ ہاتھ رکھ ذرا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اوے ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال رکھا ہے وہ اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں. الا انی انام باللیل وانکحو, فرمایا کہ لوگوں سن لو, میں سوتا بھی ہوں, میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں, نہیں بھی رکھتا, میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. فمن راغبان سنتی فلیس منی. ہائے 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 ہائے, اب کدھر جائے گا تیرا تان. مولا کائنات, امیر کائنات, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری طریقے پہ نہیں چلتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہ تو وہ آپ کے قمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نازلت فی امیر المومنین, بلکہ ابو عبداللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, ابو عبداللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نازلت فی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھو یہ حدیث جو ہے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے, یہ بالکل اسی طریق پر آئی ہے. لا تقدموا اور لا تحرموا.
اب ایک بات اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کیسے دیتے ہو. پھر مولوی صاحب نے کہا ہے جناب کہ نبی علیہ السلام نے کبھی اعراض نہیں فرمایا مگر کافروں سے. کہتے ہیں کافروں کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے اعراض نہیں فرمایا. میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایک عورت ہے مومنہ ہے. ختم ہے آپ کی بات ختم ہے. آپ کی بات ختم ہے. آپ کی باری ختم ہے. بات ختم نہیں ٹائم ختم ہے. ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں میرے. 10 منٹ ہو گئے بھائی. ٹائمر ہے. ٹائم ختم کیسے ہو گئے؟ 10 سے 11 10 سے زیادہ ہو گئے. اوکے بولو بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ عمر نے جو بہترامی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیغمبر نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں, یہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور پیغمبر نے سے مشورہ مانگا تھا. وہ جو فرمائے وہ شاورہم فی الامر, جب پیغمبر کو حکم ہے کہ جب مشورہ طلب کر رہے ہیں تو مشورہ دیں. کب بولا کہ بلا طلب کیا یہ مشورہ ان کو ہدایت دینے کی اجازت ہے؟ یا ایسے ہی پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز پڑھانے سے منع کر رہا یہ شخص. اور بھائی یہ جو نماز بھی کس طرح اعتراض کر رہا ہے, اور پھر بعد میں خود کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ میں فعجبت من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں خود تعجب کر گیا اپنے جرأت سے, اپنے بولڈ سے, کہ میں کتنا بولڈ ہوں پیغمبر پہ, کتنا بہترامی کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا جواب تم نے کیوں نہیں دیا بھائی؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے اس کا. اور کیوں اس آیت کا جواب نہیں دیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. پیغمبر کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے. یہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, اور پھر اس کا اپنا ادعا کہ اللہ نے پیغمبر کی سائیڈ نہیں لی, اللہ نے میری سائیڈ لی. میری جو ہے اس کے میرے موقف کے تائید میں اللہ نے آیت نازل کیا. سبحان اللہ. یہی تو ہے نا تقدم پیغمبر پر. یہی تو ہے تقدم پیغمبر پر. اور پھر تم نے کیوں جواب نہیں دیا کہ عمر ادعا کر رہا ہے کہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں فجار سے بات کرتی تھیں. یکلمہن البر والفاجر, ان کا پردہ کیوں نہیں کراتا تو ہے؟ یہ تو بدماشوں کے ساتھ جا کے بات کرتی ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بغیرت بنا دے وہ مسلمان ہے بھائی, کہ نبی اس کی عورتیں فجار کے ساتھ بات کرتی ہیں, وہ حجاب بھی نہیں کراتا. تو اللہ نے میری تائید کی ہے کہ تو بھائی اپنے عورتوں کی پردہ کرا دے. یا سبحان اللہ. تمہارا دین یہی ہے, تمہارا دین یہی ہے کہ پیغمبر کو غیرت نہیں ہے, حیا نہیں ہے. اس کی عورتیں فجار بدماشوں سے غنڈوں سے بات کرتی ہیں, اور عمر کو پرواہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ عمر کی تائید کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نہیں کرتا. یہی تو تقدم ہے اللہ پر کہ تمہارا عقیدہ یہی ہے. اور یہ سب حدیث عمر کی ہیں, خود ادعا کر رہا ہے کہ میں پیغمبر سے زیادہ جانتا تھا. یہی تقدم تو ہے اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا, شاورہم فی الامر. یہ شاورہم فی الامر میرے محترم ناظرین سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات میں کہاں ہے کہ پیغمبر نے ان سے مشورہ لیا تھا؟ اور بھائی کہاں پیغمبر اگر مشورہ طلب کر رہے ہیں تو کوئی مشورہ دے, ہم اس کو برا نہیں کہتے. پیغمبر نے جب مشورہ لیا نہیں ہے, یہ دونوں انہوں نے چیخیں ماری ہیں اور اللہ نے اس کی مذمت کی اور بولا یہ تقدم علی اللہ ہے, تقدم علی الرسول ہے, حبط عمل کا سبب ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اگر یہ ہے تو پھر یہ تو مشاورے کے باب سے نہیں ہے. شاورہم فی الامر, جب پیغمبر طلب مشورہ کرے تو مشورہ دے دیں بھائی, مشورہ دے دیں. ہم نے اسے منع نہیں کرتے. تم نے پھر کیوں نہیں بولا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان سے اعراض کیا, اتنے آیات قرآن میں یہود سے اعراض کا حکم ہے, مشرک سے اعراض کا حکم ہے, منافق سے اعراض کا حکم ہے. کہاں پر ہے مسلمان سے اعراض کا حکم قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ دکھاؤ نا. اچھا تم تفسیر قمی کے حدیث لے کے آئے ہو. دیکھیں بہت دفعہ ہوتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں سوتے تھے, پوری رات عبادت کرتے تھے. بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخر میں اپنی جو بستر ہے وہ بالکل جمع کرتے تھے, ساری رات عبادت میں ہوتے تھے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے عہد کیا ہے کہ میں سوؤں گا نہیں, میں نماز پڑھوں گا, میں رات کو عبادت الہی میں بجا لا دوں گا, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات کو نہ سونا, اس کے لیے اس کو عبادت میں گزار دینا, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انسان کو حق ہے. مثلا آپ کو حق ہے انسان کو, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کبھی انہوں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا, خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے. کیوں استعمال نہیں کر؟ پیغمبر کہ میں اپنے حبیب کے بعد میں نے خوشبو استعمال نہیں کرنی, وہ ہمارے ہاں معصوم ہے, مطہر ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ کوئی واجب تھوڑی ہے کہ انسان حتماً خوشبو استعمال کرے. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی شخص مثلا یہ آپ زندگی میں روح افزا شربت نہ پئیں, زندگی میں روح افزا نہ چھوئیں, یہ جائز ہے بھائی, کوئی حرام نہیں. تو اس وقت اللہ کی جانب سے جو آئے نازل, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, بھلی یہ آیا مذمت کہ میں نازل نہیں ہوئی ہے, یہ آیا شفقت میں نازل ہوئی ہے کہ آپ لوگ اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو ایک چیز آپ کے لیے جائز بنایا ہے اس کو آپ اس کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں, یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ بہت مختلف ہے اس آیت سے. یہ اس طرح کیا ہے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام بناتے ہو وہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا. تو یہ پیغمبر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال کو حرام بنایا اپنے لیے, یہ اللہ کی جانب سے عتاب سرزنش ہے. جو حلال کو حرام بنا دو تو کافر ہوتا ہے جو شریعت کو چینج کرتا ہے.
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज जो उनके लिए जायज है, एक उनकी कनीज है, उसके साथ ना बैठे। कनीज के साथ उठना बैठना कोई जरूरी तो नहीं है, कसम खा मैं नहीं बचा लाऊंगा। ये अगर तुम कहते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलती की है, इताब, ये बिल्कुल अल्फाज वही है, बिल्कुल उसलूब वही है। ला तो सूरह तहरीम वाली, ला तुहर्रिमु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ला तुहर्रिमु तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ये शफकत में नाजिल हुई, मोहब्बत में नाजिल हुई है कि आप इतनी इबादत करना चाहते हैं, इतनी इबादत करना चाहते हैं कि वो चीज़ जो आपके लिए जायज़ है, जो आपके लिए हलाल है, उसको आप राह खुदा में अपने लिए सबब मशक्क़त बना दिया आप लोगों ने। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि मिंबर पे फरमाया, ये सब लोगों से फरमाया है, ये सब लोगों से खिताब है, ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से खिताब नहीं है कि मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो और मेरी सुन्नत को ना छोड़ा करो, ठीक है ना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वो आयत उस वक्त नाजिल नहीं हुई थी कि आप जो है आपके लिए हराम है कि हमेशा रात को कभी सोया ना करें, और ये हराम भी नहीं है कि इंसान रात को अगर ना सोए पूरी जिंदगी, कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, तो अब आते हैं मेरे मोहतरम नाज़रीन सूरह हुजुरात की तरफ। ये तो इस शख्स के पास जवाब ही नहीं है। मुलाहिज़ा फरमाइए, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद में, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजहरू लहु बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम। तुमने आवाज बुलंद की तो तुम्हारे अमाल हफ्त हो गए। ये मजम्मत है भाई, ये मजम्मत है, ये मजम्मत है। इन्होंने आवाज बुलंद की तो उनके अमाल हफ्त हो गए। अच्छा, जो हफ्त अमल होता है उसका क्या है? वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। जो मुर्तद होता है उसके अमल हफ्त होती है। खुलासा सूरह बकरा आया नंबर 217। जो मुर्तद होता है उसी की अमल हफ्त होती है, वो अस्हाब नार में से है, उलाइका हुम फिहा खालिदून, वो जहन्नम में हमेशा रहते हैं। भाई अरे सलमाना, मेरे इस बात का जवाब दे दो। अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद की है, तुमने अगर जवाब नहीं दिया ना, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है और तूने मेरे बात की तस्दीक की है, और मुनाज़रा खत्म है अगर जवाब नहीं दी। अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद की है, अच्छी तरह से याद रखो, मैं नतीजा निकालेंगे। अगर तुमने जवाब नहीं दिया, देने मेरे बात की तस्दीक है क्योंकि तेरे पास जवाब नहीं। और कुरान फरमाता है कि जो आवाज बुलंद करता है उसका अमल हफ्त हो जाता है। और कुरान फरमाता है हफ्त अमल उसी को होता है जो अस्हाब नार है, खालिद फिन्नार है और मुर्तद है। तेरे शेखन की क्या बच गई भाई? इस्लाम कहां बच गई? अमल हफ्त हो गए और खुलूद फिन्नार भी साबित हो गया, इस्लाम से खुरूज भी साबित हो गया। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान को छोड़कर काफिर बन जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फक़द हबित, उसकी अमल हफ्त हो गई है। और तेरे शेखैन उन्होंने आवाज बुलंद किया, कुरान ने फरमाया, उन्हीं के मुतालिक फरमाया, जो सबब नुज़ूल भी वही दो हैं। जो आवाज बुलंद करता है उसकी अमल हफ्त हो जाती है, वो आखिरत में खासिरीन में से, जहन्नम वालों में से। तो मुझे बताओ कि हम किस दलील के बिना पर कह दें कि इनकी अमल हफ्त नहीं हुई है और ये खासिरीन में से नहीं है? फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। जो मुशरिक बनते हैं उनके अमल हफ्त हो जाते हैं भाई, उनके सारे अमल हफ्त हो जाते हैं। ओए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आवाज बुलंद करना, तो तुमने खुद कहा कि सूरह हुजुरात के मुतालिक बात करना चाहते हो ना, बात करना चाहते हो। मेरे सवालों के जवाब दे। मैंने तुझसे पूछा था कि उमर ने, जो तुमने खुद ये चढ़ा ना कि पैगंबर को खींचा है, पैगंबर को मना किया कि मुनाफिक में नमाज ना पढ़ो, वहां पैगंबर ने उसे कब मशवरा लिया था? तुम मुझे मशवरा में नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं? और फिर ये कि तुम, वो उमर इद्दा कर रहा है कि अल्लाह ने मेरी तायीद की, पैगंबर की तायीद नहीं की है। पैगंबर को खींचा है नमाज के वक्त, उसके कपड़े पकड़ के खींचा है और खुद कहता है मुझे ताज्जुब हुआ, मेरी जुरात, उसका क्यों तुमने जवाब नहीं दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतें फुज्जार से, बदमाशों से, गुन्नों से बात करती हैं, उमर को परवाह, नबी को परवाह नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, वही तकद्दुम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह हुजुरात में कब इनसे मशवरा मांगा था पैगंबर ने? शाविरहुम फिल अम्र, इनसे मशवरा ले लो। कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ। इन सवालों का जवाब दे देना। भाई अल्लाह तेरे पास जवाब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अभी आप देखेंगे सबसे पहले ये एंड वाले जो क्वेश्चन उठाए हैं मौलवी साहब ने, जरा उनकी तरफ तवज्जो देते हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि उमर ने रसूलुल्लाह को रोका नमाज जनाजा पढ़ाने से अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल मुनाफिक का, ये तकद्दुम अला रसूल है, ये गुस्ताखी है। नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दें, ये भी गुस्ताखी है। मैं इसका जवाब वही देता हूँ, पहले भी दिया। मौलवी साहब भूल जाते हैं अपने, जब बात इनके पास ना हो तो फिर अगली बातें भूल जाते हैं और बार बार दोहराते हैं पिछली बातों को। मैं कहता हूं कि वही जवाब जो तुमने दिया ना कि हजरत अली मुर्तजा कररमल्लाहु वजहू, आपको झिड़का नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने, हजरत अली को झिड़का नहीं, उन पर नकीर नहीं फरमाई, उन पर तहदीद नहीं फरमाई, उन पर मुजम्मत नहीं फरमाई किसी किस्म की
تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پر دلالت ہے، کیونکہ حضور کا کسی بات پر یہاں پہ وہ خاموشی اختیار کوئی حدیث دکھاؤ نا کہ انہوں نے نہیں کیا، کوئی حدیث دکھاؤ نا. وہ تو عمر اس کا راوی خود عمر ہے، میں بولتا ہوں، وہ خود عمر راوی ہے. بولتا ہوں نا، چپ کرو. تم نے کب ثابت کیا کہ اس نے پیغمبر نے منع نہیں کیا؟ سنو، میں بول رہا ہوں نا، سنو میری بات سنو. میں اپنے مسلک کا دفاع کروں گا تو اپنی کتاب سے کروں گا نا، کیونکہ تو ہماری تو دلیل سے کرو گے یا ایسے ہی؟ دلیل سے کرے گا ایسے ہی؟ بخاری سے تان کر رہے ہیں نا. اوہ میری بات سن، تو بخاری سے تان کر رہے ہیں نا، پیش کر رہے ہیں نا، تو میں بخاری کا جواب بخاری سے دے رہا ہوں. تو عمر نہ تو کر دیتا، پیغمبر ضرورت نہیں ہے. وہ عمر تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری تائید کی، پیغمبر کو نہیں تائید کی ہے. انوار سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری کا جواب میں بخاری سے دے رہا ہوں، بخاری کا جواب بخاری سے دے رہا ہوں. تو بخاری پیش کر رہے ہیں نا، ہمارے مسلک کی بات. اگر تم ادعا کرتے ہو کہ پیغمبر نے عمر کو نہیں ڈانٹا ہے، یہ شیخ کتب سے ثابت ہوگا، عمر کے اپنے قول سے ثابت نہیں ہوگا، بخاری سے ثابت نہیں ہوگا. کر جاؤ نا بھائی، اب صبر کر جاؤ، مجھے بولنے دو. بات شروع میں طے ہوئی تھی کہ بولنے دینا، بولنے دو مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مواقع پر بالکل جس طرح حضرت علی کے معاملے میں خاموشی فرمائی ہے، خاموش رہے ہیں، اسی طرح حضرت عمر کے معاملے میں بھی خاموش رہے ہیں. تو نبی کی خاموشی جس طرح حضرت علی کے بارے میں وہ مذمت نہیں بنتی، اسی طرح حضرت عمر کے معاملے میں بھی مذمت نہیں بنتی. دوسری بات میں یہ کروں مولوی جی کہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں جو قابل عزت و احترام ہستیاں ہیں. ہم حضرت علی کا بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم حضرت عمر و حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم کسی پہ تان نہیں کرتے، سنو، ہم کسی پہ تان نہیں کرتے. جو جواب تم حضرت علی کے لیے دے رہے ہو نا، اب یہاں پہ تو نے روایت کو یعنی غائب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، امیر المومنین سے خطاب نہیں کر رہے. بھائی واقعہ اس وجہ سے نبی علیہ السلام باہر آئے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام باہر آئے. اچھا پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ، یہاں پہ تعویل کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو. حضرت علی نے کہا واللہ میں حلف اٹھاتا ہوں رات کو سونے ہی نہیں میں نے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کبھی سو لینا ہے، کبھی جاگ لینا ہے، کبھی سو لینا ہے، کبھی جاگ لینا ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی جاگتے رہنا ہے. تو ان کی قسم یہ تھی کہ ہمیشہ ہی جاگتے رہنا ہے. اور میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ مذمت نہیں ہے، لا تحرموا، مذمت نہیں ہے. کیوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ جو پیریڈ ہے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، یہ تربیت کا پیریڈ ہے. میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے اور ایمانداری سے، تعصب اپنے ذہن سے نکالیں، ہیروئزم اپنے ذہن سے نکالیں کہ ہم نے جناب فلاں مولوی کو ہیرو بنایا ہوا ہے، اس کو سنیں گے تو اسی کی مانیں گے. نہیں، تعصب نکالیں. ہم یہ آپ کی بارگاہ میں بالکل واضح اور صاف ستھری بات لے کر آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جس طرح یہ لا تحرموا نازلت فی امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علی کے معاملے میں مذمت نہیں ہے بلکہ تربیت ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بی، صحابہ کی تربیت ہے، ان کی مذمت نہیں ہے. صحابہ کی تربیت ہے، ان کی مذمت نہیں ہے. اب میں یہ بات کروں کہ کہتے بخاری کی روایت ہے کہ جناب وہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے شروع کر کے اینڈ یعنی 5 آیات تک وہ ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ ان کی مذمت ہے. بار بار کہہ رہے ہیں ان تحبط اعمالکم کا جواب نہیں دیتے. اب ذرا جواب سننا، یہ جواب سننا ذرا. ان تحبط اعمالکم، پہلے سب سے ذرا اس کی تھوڑی سی ترکیب دیکھ لو، ٹھیک ہے. ان تحبط اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. یہ ہے کیا؟ کہتے ان تحبط اعمالکم، یہ مفعول لاجل ہی ہے اور اس کا مضاف محذوف ہے. مضاف کیا ہے؟ خشیتا یا کراہتا ان تحبط اعمالکم، کہ یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال حبط ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ اعمال فوراً حبط ہو گئے. کیوں؟ اب میں اس کے لیے تمہارے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، سورہ مبارکہ البقرہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ نے مومنین کو تربیت دی، کہا راعنا نہیں کہنا. یہ انصار کی لغت تھی، راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہماری بات کی طرف توجہ عنایت فرمائیں. تو یہودی کیونکہ یحرفون الکلم، یہودیوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ حروف الفاظ کو محرف کر کے غلط معنی کے اندر استعمال کرتے تھے. تو رائنا کو رعونت کے معنی میں استعمال کرتے نبی علیہ السلام کے خلاف. تو خدا تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی تربیت فرمائی
یہ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम यहाँ इस आयत के अंदर भी है। ये मतलब नहीं है कि सारे अंसार को अल्लाह ने काफिर कह दिया है, बल्कि अंसार को नबी अलैहिस्सलाम का अदब सिखाया है कि ए मदीने वालों, अल्लाह के नबी का अदब करना है तो इस तरह करो कि वो लफ्ज जिससे वो मुनाफिक और वो यहूदी फायदा उठाते हैं, गलत बना लेते हैं, वो लफ्ज भी तुमने नहीं बोलना। ये तरबियत है, और वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम मुजम्मत नहीं है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे गौर करना जरा, नाजरीन सारे गौर करिएगा जरा। राइना का लफ्ज जो मोमिनीन हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल करते, वो गुस्ताखी की नीयत से नहीं करते थे। हाँ, वो गुस्ताखी की नीयत से नहीं करते थे, बल्कि वो तो हुजूर की बारगाह के अपने ख्याल में जो आदाब हो सकते थे वो अदब मलहूज खातर रखते थे। लेकिन अल्लाह ने क्यों मना कर दिया? हाय हाय, अल्लाह ने इसलिए मना कर दिया कि वो यहूदी फायदा उठा रहे हैं, यहूदी फायदा उठा रहे हैं, उनसे मुशाबत ना हो, उनसे मुशाबत ना हो, उनसे मुशाबत ना हो। इसी तरह ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौत नबी वला तजरू, ये भी अल्लाह की तरफ से सहाबा की तरबियत है, सहाबा की तरबियत है, सहाबा की तरबियत अल्लाह फरमा रहा है और डरा रहा है अल्लाह, क्या मेरे सहाबा, ऐ मेरे नबी के सहाबा, मेरी इस हुक्म पर अमल कर लो, तुम्हारा ईमान सलामत रह जाएगा। अगर इस पर अमल ना करोगे तो फिर तुम्हारा अमल जाय हो सकता है, अमल तुम्हारा जाय हो सकता है। ये अल्लाह डरा रहा है, हम भी कह रहे हैं डरा रहा है, हम भी कह रहे हैं डरा रहा है। और सुन मेरी बात, हम भी कह रहे हैं डरा रहा है भाई। अल्लाह डरा रहा है, लेकिन डराने का ये मतलब नहीं है कि जिसको डरा रहा है वो काफिर हो गया है। अल्लाह डरा रहा है, काफिर नहीं हो जाता। अब अमल हब्त हो जाता है। सुनो, अमल हब्त हो जाने का खौफ दिलाया जा रहा है, खबर नहीं दी जा रही। इतना भी पता नहीं है, इतना भी पता नहीं है। अंतहबता अमालुकुम, इसमें मुदाफ महजूफ है, खशियत अंतहबता। और भाई अगर इसी तरह करते रहोगे तो खौफ है कि तुम्हारे अमल हब्त हो जाएंगे। हब्त हुए नहीं। अब मैं मिसाल देता हूँ, दूसरी कुरान की आयत देखो, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू, सूरह मुबारका अन्निसा। अल्लाह ने अहकाम बयान किए और फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे लिए बयान करता है अन तदिल्लू। क्या कहोगे? होगे गुमराह, होगे गुमराह? और गुमराह नहीं हुए, परेशान ना हो मौलवी साहब, गुमराह नहीं हुए। अल्लाह कहते हैं हम बयान करते हैं ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ, तुम गुमराह ना हो जाओ, इसलिए हम बयान करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह सहाबा की तरबियत की आवाज ऊंची ना करना। क्यों? अगर करते रहे क्यों? अगर करते रहे तो तुम्हारे अमल जाए हो सकते हैं, हो जाएंगे। 10 मिनट हो गए भाई, 10 मिनट हो गए, लेकिन ये 10 मिनट हो गए, अभी 10 मिनट मुकम्मल नहीं हुए। हो गए भाई, बात करना कर लो, लेकिन 10 मिनट हो गए भाई, करना बात ले लो। ठीक है, अगर इजाजत है तो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, कोई बात। इजाजत, सवाल का जवाब दे दो ना। उनके अमाल क्यों हब्त नहीं हुआ है? जब कुरान कह रहा है कि ये करोगे तो तुम्हारे अमल हब्त हो जाएंगे, तो क्यों हब्त नहीं हुआ? और भाई ग्रामर देखो तुम, ग्रामर यही है कि अमाल बुलंद, आवाज बुलंद करोगे अमाल हब्त हो जाएंगे, ग्रामर यही है ना। और झटकी बोलनी ना बोल मौलवी साहब, मौलवी साहब अरबी हो तो फिर अरबी की जुबान हो, अरबी ग्रामर का इतबार होगा ना। क्या बातें करते हो यार, लोगों को धोखा देते हो, लोगों को धोखा देते हो। अल्लाह ने नहीं धोखा दे रहा है। ओके भाई, 11 मिनट हो गए बस, मेरी बात सुनो, अब 11 मिनट हो गए ना। अब तुम्हारा टाइम खत्म होगा, खुद ही इजाजत भी दिया, बात करने दो ना यार, बात करो करने दो। अल्लाह कहता है मैं बयान कर रहा हूँ ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। ये नहीं कि मैं बयान कर रहा हूँ और तुम गुमराह हो चुके हो। जी अंत दिल्लू नहीं करता उसे। अब आई है तेरी गर्दन पे, अब आई है छुरी तेरी गर्दन पे। अब अगली बात सुनो, जब अल्लाह ने ये तहदीद फरमाई है ना, अल्लाह ने तहदीद फरमाई है, तो फिर हुआ क्या है? इन्होंने आवाजें पस्त भी की हैं। और बुखारी की तो रिवायत पेश करता है ना कि शुरू से लेकर आखिर वो जो 5 आयतें हैं वो इन्हीं के हक में नाज़िल हुई हैं, फिर इन्हीं के हक में मान लो ना। इन्नल्लज़ीना युनादूना जो आयत है जो अपने इन सबर करो ना, मैं सुनाता हूँ। यही लोग हैं कि जब अल्लाह ने तहदीद फरमाई, इनको डराया, तो ये अल्लाह का हुक्म मान गए। हजरत अब ये रिवायत सुन लो, रिवायत 12 मिनट हो गए ना भाई, मुझे मेरी बारी है, 12 मिनट है, मेरी बारी है यार। खुद का है, खुद का बोलो, चलो बोलो, बोलते जाओ, तू बोलते जाओ। हाँ, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, इसको बाजार में रिवायत किया और मेरे सामने शिया हदीस लेकर आओ, शिया हदीस लेकर आओ। नहीं, शिया हदीस लेकर आओ। क्यों? वजह क्योंकि आपके हदीस हमारे पास झूठे हैं। हदीस झूठा क्या है? हदीस झूठा, ये हदीस है, आपके हदीस झूठे हैं। शिया हदीस, आपका हदीस झूठा, तो शिया हमारे लिए हक है, हमारे लिए हक है, हमारे लिए झूठ के बोलूं, हमारे लिए। मैं अपने मसलक का मुनाज़रे के लिए आयो ना, मुनाज़रे के लिए आयो, दलील खासम पे मकबूल दलील लेके आओ ना। मैं बताता हूँ। अब मेरी बारी, आप चुप कर। मेरी बारी, 12:30 मिनट। मेरी रिवायत तो सुन ले यार। नहीं वो शिया हदीस तो पढ़ नहीं रहा ना, शिया हदीस तो पढ़ नहीं रहा, उसको क्यों पढ़ना सुनना? देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, सुन यार, और मेरी बारी है प्लीज। हाँ ठीक है, शुरू। इन्होंने इनके अपने किताब में इन्होंने उमर के
عمر کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عمر مشیر تھا، کہ عمر ایسے بلا وجہ مشورے دیتا تھا. والی روایت کا انت ابت والی بات کا گرامر کا جواب دینا ہے تم نے. میرے آنکھوں پر، میرے سر آنکھوں پر، میرے سر آنکھوں پر، جواب دو. میرے سر آنکھوں پر سن لو کہ انہوں نے عمر کے مشیر ہونے کے لیے ثابت کرنے کے لیے وہ روایات پڑھی ہیں کہ جس میں عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ کے عورتیں ہونڈوں سے باتیں کرتی ہیں اور آپ ان کا حجاب نہیں کراتے. اللہ تعالیٰ نے عمر کی تائید میں آیا نازل کیا اور پیغمبر کو پروان نہیں ہے کہ نبی نے عمر پر کوئی نکیر کی ہو؟ بتاؤ. اجازت دو نا مجھے بات کرنے کی، میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی لیے میں مقدمہ باندھ رہا تھا کہ وہی عرض کر رہا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کیا. اور بھائی وہ آپ اس روایت کا راوی خود عمر ہے. ہم عمر سے توقع نہیں کرتے کہ وہ یہ روایت کرے کہ پیغمبر نے مجھے میری تکفیر کر دیا، یا بخاری کہہ دے کہ بھائی ایسی روایت نقل کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر کو اسی وقت لعنت کی تھی. یہ تو نقل ہی کرے گا نا، لیکن وہ ہمارے لیے واضح ہے کہ آپ لوگوں نے جو بات نقل کیا اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عمر پیغمبر سے زیادہ غیرت مند ہے، زیادہ عاقل ہے. اللہ عمر کی تائید کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتا. اور عمر جو ہے پیغمبر کو منع کرتا ہے نماز پڑھانے سے، اور پیغمبر نماز پڑھنے اللہ پیغمبر کو ڈانٹتا ہے اور عمر کی تائید کرتا ہے. تو دیکھیں آپ کہتے ہیں ہم آپ کی کتابوں سے ہم دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو لعنت کیا ہو یا منع کیا اس مسئلے پر. وہ اگر اس مسائل کا راوی خود عمر ہے، بات واضح ہے کہ باطل ہے. یہ سب باتیں تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے جو آپ کی کتاب سے دکھایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مٹھانے سے منع کیا تھا، میں نے وہ آپ کی کتاب سے دکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا تھا، کوئی انکار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا، ہماری کتابوں میں یہ مواقعات موجود ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کی مذمت کیا اور وہ کتاب کافی میں ہے، کتاب تہذیب میں ہے، لیکن ہمیں وہ آپ پر میں اپنی کتابوں کو حجت کے طور پہ نہیں لاتا. تو ٹھیک ہے نا، تو آپ جو صفائی پیش کر رہے ہیں اپنی کتاب سے کہ عمر کو پیغمبر نے منع نہیں کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس واقعے کا راوی خود عمر بن الخطاب ہے. وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھائی کہ پیغمبر نے پھر مجھے ڈانٹ کے وہاں سے نکالا تھا. یہی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بدماشوں سے باتیں کرتی تو اس کو پرواہ نہیں تھا، اور میں نے کہا حجاب کرا دو، پھر اللہ نے کہا کہ حجاب کرا دو. یہی کافی ہے، یہی کافی ہمارے لیے. کوئی اور راوی لاؤ جو کہے کہ نبی نے تحدید کی ہو. یہی کافی ہمارے لیے کہ عمر کے نزدیک کوئی دوسرا راوی لے مجھے بات پلیز مجھے بات کرنے دو، راوی لے آؤ، مجھے بات کرنے دو کہ آپ کی کتابوں میں جو آپ عمر کے پر پیٹے جا رہے ہو، جو آپ عمر کو مشیر بنا رہے ہیں وہ مشیر نہیں ہے، وہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز بات کرنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، اور یہ بھی آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کیوں منع نہیں کیا. بھائی واضح ہے، واضح ہے. تم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا. کسی کتاب سے دکھاؤ کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا تھا، اس کو نکیر نہیں کیا تھا. اچھا الحمدللہ رب العالمین، تم خود مان گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ مذمت نہیں ہے، اور بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورہ تحریم میں یا ایھا النبی لما تحرموا طیبات ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. بالکل وہی انداز ہے، یہ بالکل مذمت ہے ہی نہیں جب تم خود قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی مذمت نہیں کیا. اور پھر انہوں نے جو قسم کھایا تھا اسی جس حدیث کو آپ نے نقل کیا تفسیر قمی سے، انہوں نے قسم کھایا تھا کہ میں نہیں سوؤں گا، میں عبادت کروں گا. اسی کے ذیل میں یہ بھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کیا کریں، کفارہ دے دیں، اس قسم کا کفارہ دے دیں. قسم اگر باطل ہو تو منعقد ہی نہیں ہوتا، قسم اگر حرام ہو منعقد ہی نہیں ہوتا، اس کا کفارہ ہی نہیں ہوتا حرام قسم کا. ٹھیک ہے نا، تو یہ قسم صحیح تھا جب اسی کے ذیل میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کا کفارہ دے، پر اس کا پیغمبر نے خود تائید کی اس کی قسم نبی امیر المؤمنین علیہ السلام کی قسم صحیح ہے. تو الحمدللہ آپ خود ہی نہیں کہتے کہ خود کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے مذمت کے لیے نہیں ہے، تو بات ہی ختم ہے، اس کو چڑھا ہی کیوں آپ نے. اچھا پھر آتے ہیں اس بات کی طرف تحبط اعمالکم کے تجزیہ و ترکیب. میرے محترم ناظرین دیکھیں، میں کبار علماء عربیت کے کتب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان تحبط اعمالکم کا کیا مطلب ہے. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ اس طرح ہے یبین اللہ لکم ان تذلوا، یعنی ان لا تذلوا. اللہ آپ کے لیے بیان کرتا ہے، آپ کو دکھاتا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، بالکل یہ انہوں نے صحیح کہا ہے، لیکن اس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ملاحظہ فرمائے کہ تفسیر سورۃ حجرات ان تحبط اعمالکم لا ترفعوا اصواتکم، صدا بلند نہ کرو، لا تجهروا بالقول ان تحبط اعمالکم، یہ اللہ تحبط اعمال، تاکہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں. آواز بلند نہ کرو تاکہ اعمال حبط نہ ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. ہماری بات کی تائید کے لیے یہ کتاب معانی القرآن و اعراب للزجاج، زجاج بہت بڑا نحوی ہے، بہت بڑا ادبیات عربیت کے اور ادب کے اساتین میں سے ہے. جزء خامس چھاپ عالم الکتب کتاب 1988 میں چھپی ہے. یہ تفسیر سورہ حجرات ہے. ان تحبط اعمالکم کے ذیل میں ان تحبط اعمالکم کا کیا ترجمہ ہے؟ فرماتے ہیں معناہ لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالکم، والمعنى لئلا تحبط اعمالکم، یہ کام نہ کرو کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے، یعنی نہ کرو تاکہ اعمال حبط نہ ہو جائیں. صحیح کہہ رہا ہوں قبلہ؟ آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کے اعمال حبط نہیں، جواب دینا، آواز بلند نہ کریں تاکہ آپ کے اعمال حبط، بالکل ٹھیک ہے، تربیت ہو رہی ہے، حبط نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، لہذا جو شخص یہ بجا لاتا ہے اس کا عمل،
हाँ तरबियत हो रही, जिसके वो बेतरबियत था ना, हमें ये कह रहा है कि बेइज्जत नहीं आता था पैगंबर, वो जो पैगंबर की इज्जत नहीं करता वो काफिर होता है। हाँ तो सुन लो तरबियत कर रहा है, तरबियत ही नहीं है, तरबियत ही के लिए तो आए हैं। हाँ तरबियत उनको ये पता नहीं कि नबी की इज्जत करना होता है। हमारा यकीन यही है, खुद कोई नहीं कुछ जानता था। हाँ भाई चुप कर, सिखाते हैं। चुप कर। हाँ हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि उनको तरबियत नहीं थी भाई, तरबियत थी ना। फलमाना बले इस तरह है, फल्तक़त आल फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन। पहले तरबियत याफ्ता हूं तो फिर नबी रसूल आने की जरूरत ही नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि उन्होंने बेइज्जती की पैगंबर की? लगता ही है कि लोगों को तरबियत दें। अब भाई आप बस अल्हम्दुलिल्लाह क्या और मुझे बात करने दोगे ना भाई? फिर अपने बारे में तुम सवाल कर लेना। बोलो। फिर ये मान गए हैं कि भाई उनकी तरबियत नहीं थी। अभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी साल में किस बात की तरबियत नहीं है कि नबी की इज्जत और एहतराम करना, ये इनको नहीं थी, बेतरबियत है, ठीक है ना। अच्छा मजीद फरमा देखो, ये किताब एराबुल कुरान है नहास की, अहमद इब्न मोहम्मद इब्न इस्माइल नहास, मुतवफ़ा 338। ये भी ला तरफ़उ अस्वातकुम, इसके ज़ैल में अन तहबत अमालकुम फी मौज़िअ नस्ब, ऐ लिअल्ला तहबत अमालकुम, ताकि आपके अमाल हब्त ना हो जाएं। देखें खूब गौर करें कुरान क्या फरमा रहा है, आवाज बुलंद ना करें ताकि आपके अमाल हब्त हो जाएं। तो जो आवाज बुलंद करता है ना उसके अमाल हब्त हो जाते हैं, माना यही बनता है। तो अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद की है, उनके अमाल हब्त हो गए। ये कहता है कुरान तरबियत दे रहा है, बिल्कुल तरबियत दे रहा है। इस तरह ना करें आपका अमाल हब्त हो जाएंगे, और उन्होंने जो किया इनका अमाल हब्त हो गए, वन तुम ला तशऊरून, और आपको पता भी नहीं है ना होना, फिर भी आपके अमाल हब्त हो जाते हैं। और ये कि भाई कि अभी ये इनका इद्दा करना कि अभी तक इनको पता नहीं था। देखें बाज बातें इंसान को पता होती हैं, उसकी दलील क्या है? इसी आयत में, ये 5 आयत इकट्ठे नाज़िल हुए हैं मेरे भाई। ये भाई साहब चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आयत इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग अपनी आवाज को धीमी रखते हैं पैगंबर के बारगाह में, अल्लाह ने उनके दिलों से तक़वा ईमान का इम्तिहान लिया, वो मोमिन है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन, उनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम है। ये उसी वक्त नाज़िल हुआ है जब इन्होंने आवाज बुलंद किया। तो पता ये चला कि उस वक्त लोग थे जो बातरबियत थे। अल्लाह ने बता दिया कि 2 कैटेगरी हैं, एक के दिल में ईमान नहीं है, उनके अमाल हब्त हैं शेखैन, और एक वो है जो आवाज धीमी रखते हैं उसी वक्त, हाय उसी वक्त। तो देखें जब ये बदतमीजी इनसे सादर हुई है, बेतरबियती इनसे सादर हुई है, तो अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आवाज धीमी, वो मोमिन है, उनकी बड़ी मकाम बड़ी इज्जत है। तो पता ये चला कि अबू बकर उमर किस कैटेगरी से है? उस कैटेगरी से जिन्होंने आवाज बुलंद की है और उनके लिए हब्त अमाल है। ये इस बात से बिल्कुल नहीं बच सकता ये शख्स कि कुरान तरबियत दे रहा, और ये कह रहे हैं कि तरबियत नहीं, हम भी मानते हैं कि हम, ये बात यही है कि इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देखकर इनको इतना नहीं पता चला कि पैगंबर की इज्जत करनी होती है, इनके बारगाह में चीखना नहीं होता। और ये बेइज्जती हब्त अमल का सबब, बेतरबियती बुलंद आवाज करना, ये क्या है? हब्त अमल का सबब है, और हब्त अमल जहन्नम में खुलूद का सबब है। अब इन हजरत ये सवाल ये है, देखें मेरा सवाल ये है, आप ये तो मानते हैं कि अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद की है, आप ये भी मानते हैं कि जो आवाज बुलंद करता है उसके अमल हब्त हो जाती है, ठीक है ना, आप ये भी मानते हैं। तो अब अबू बकर उमर के अमल क्यों हब्त ना हुए, ये सबब हमें समझा दीजिए। हमने पिछली दफा भी आपसे पूछा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया उसका। कहते कुरान तरबियत कर, वो मम्मी कहते कुरान तरबियत कर रहा है। आपने जिस आयत की तिलावत किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इनसे, इस आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो कि तुम राइना बल क़ूलू उन्ज़ुरना, तुम राइना ना कहो, उन्ज़ुरना कहो, ये इसके ना एराब के लिहाज से ना किसी और लिहाज से। ये सहाबा जो कहते थे राइना हमें मोहलत दे दो, उनको कहना चाहिए रायना ना कह दो, क्योंकि यहूदी इसका गलत मफहूम उठाते हैं। इनको पता नहीं था कि यहूदी बाद में जाके कहते हैं रायना, वो उसे अपने जबान सिरियानी जबान में गलत माना लेते हैं। उन्जुरना कह दो ताकि वो गलत फायदा ना उठा सके। या वे क़ियास कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कोई तशाबुह है ही नहीं। ये सहाबा को ये बात पता नहीं था कि इनको रायना नहीं कहना चाहिए, लेकिन वहां पर इनको पता था, अबू बकर उमर को पता था। क्या चीज कि आवाज बुलंद करना किसी शख्स, बड़े शख्स के बारगाह में वो बेअदबी है, ये पता था उनका। दलील उसके क्या है? ला तरा इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, अल्लाह ने मदह की, उसी वक्त मदह किया वो लोग जो आवाज धीमी रखते हैं। तो पैसे लोग हैं जो आवाज धीमी रखते हैं, अल्लाह ने उनकी तायीद की है। अच्छा, और फिर ये कहने, ये बदी बात है कि एक बुजुर्ग के सामने आप आवाज बुलंद नहीं करें, सबको पता है, ठीक है ना। और ये कि आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम शख्सियत है, उनका एहतराम वाजिब है, ये अबू बकर को नहीं पता था, पता था। तो इसके बावजूद उन्होंने आवाज बुलंद की, बेहतरामी की। बेहतरामी करना सब हब्त अमल है। और फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने इनसे कहा था, बखूबी कहा था कि भाई तुम इसका जवाब दे दो कि इनके अमाल क्यों हब्त ना हो, ठीक है ना। इन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई ऐसे इधर उधर चला दिया कि भाई ये तो नबी पैगंबर अल्लाह तरबियत दे रहे थे, हम भी कह रहे हैं तरबियत दे रहे थे, तरबियत ही नहीं थी। और अल्लाह ने यह भी खबर दी है कि जो ऐसा काम करता है ना उसका अमल हब्त हो जाते हैं, उसका अमल हब्त हो गया, खत्म बात।
عمل ہفت ہو گئے, سارے لوازم جو اس پہ مترتب ہے ابو بکر عمر کے لیے ثابت ہے. بھائی صاحب آخر میں 5 منٹ بات کرو, 5 منٹ بات کرو, میں تک گیا ہوں, آپ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں, بڑے عرصے سے منتظر ہیں. آپ 5 منٹ, آپ کو میں ٹائم دے دیتا ہوں, 5 منٹ نہیں, بات میری کمپلیٹ. میں نے آپ کو 10 منٹ دیا تھا, 12 منٹ آپ نے لے لیا, سوال کا جواب ہم نہیں دے سکے. جی سنو, اب سوال کا جواب سنو نا, سوال کا جواب نہیں دے سکے. ایک تو انہوں نے یہ سوال یہ آپ سے کہ ان کے اعمال کیوں حفظ نہ ہوں, یہ جواب دے دو. بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں, پہلے نمبر پہ یہ سن لو کہ آواز بلند, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا اگر یہ نیت استخفاف سے ہو, اگر توہین کے نیت سے ہو تو تب یہ بنے گا کفر, اور اگر دیگر مسالے کے لیے. اب میں تمہیں سادہ مثال دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج فرمایا, عمرہ فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تلبیہ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ارد گرد تلبیہ کہتے ہیں. اب دوسرے لوگوں کی, کئی لوگوں کی آوازیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی ہیں, حضور کی آواز سے بلند ہو گئی ہیں. اب کیا ان کی آوازیں رسول اللہ سے بلند ہوئی ہیں تو وہ کافر ہو گئے؟ نہیں, آواز اگرچہ بلند ہے لیکن نیت استخفاف اور توہین نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں, پیچھے مکبر کھڑا کرتے ہیں, آپ کی نہیں جا رہی, اس کی آواز حضور سے زیادہ اونچی, اب کیا کہو گے, کافر ہو گئے؟ کافر نہیں ہوئے. اسی طرح ابو بکر و عمر وہ حضور سے تو بات کر بھی نہیں رہے تھے, رسول اللہ سے مکالمہ ہی نہیں, مکالمہ ان کا آپس کا ہے, آواز ان کی ایک دوسرے پہ بلند ہوئی ہے. ابو بکر کی عمر پر بلند ہوئی ہے اور ابو بکر کی عمر پر بلند ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہتے ہیں رائنا والی آیت کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے, میں کہتا ہوں رائنا والی آیت کا کیوں تعلق نہیں ہے, اس کا بھی تعلق ادب رسالت سے ہے اور اس کا تعلق بھی ادب رسالت سے ہے. ڈنڈی نہیں مارنی, ادب رسالت سے دونوں کا تعلق ہے, دونوں میں ادب سکھایا جا رہا ہے. کہ وہاں پر مشابہت بنتی ہے یہود سے, تو یہود اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, منع فرما دیا اللہ نے, یہاں پر بھی ادب سکھایا. پھر کہتا ہے جی بے تربیت تھے. او بھائی بات سن, لقد من اللہ علی المومنین, کون بندہ ہے جو پیدائشی طور پہ قرآن لے کے پیدا ہوا ہے, کون ہے جو سنت لے کے پیدا ہوا ہے, ہر بندے کو سکھانے کے لیے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضرت علی وہ بھی قرآن لے کر پیدا ہوئے تھے, ان کی بھی تربیت حضور نے کی ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان کی بھی تربیت حضور نے کی ہے. ابو بکر عمر کی تربیت بھی حضور کر رہے ہیں, حضور تربیت کر رہے ہیں. تو اب کہتا کہ بتاؤ مجھے کہ کیوں عمل ہبط نہیں ہوئے, کیوں عمل ہبط نہیں ہوئے. اور بھائی میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ اسکول میں ایک بچہ جا رہا ہے, وہ یوں سمجھو باغیچے سے ایک پھول توڑ لیتا ہے, باغیچے سے پھول توڑ لیتا ہے, اور ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آئندہ اگر تم نے پھول توڑا یا چلے میں ان کے باتوں کا جواب دیتا ہوں بھائی, جب تک یہ آتے ہیں 4 منٹ ان کے لگ گئے. استخفاف کہتے ہیں یہ استخفاف کی شرط کے ساتھ, اگر کوئی بنیت استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے سامنے آواز بلند کریں تو تبھی اس کی عمل حبط ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, اور انہوں نے تلبیہ کی مثال دی. دیکھیں اگر ہم تو حج پہ ابھی اگر جائیں بھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی آواز پہ ہمیں حق نہیں ہے, ان کی آواز پہ وہ آواز بلند کریں, آواز پہ بالکل آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے. تو آپ نے جو مثال دی وہ بالکل باطل مثال دی. کہ ہم حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ اجازت ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تکبیر کہہ رہے ہیں, تلبیہ کہہ رہے ہیں, ہم ان سے بلند آواز میں بلند تر آواز میں چیخیں. بالکل یہ اسی شخص کا نام ہے کا کام ہے جو اس کا ایمان ہی نہیں, دین ہی نہیں. اوکے, ہم بالکل اس عمل کی تائید نہیں کر سکتے. بالکل اگر ہم ہوتے نا سنہ 10 ہجری میں حجت الوداع میں, ہمارا کام یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں دینی آواز میں, ان کی آواز سے بلند تر نہیں. اوکے, اگر کوئی بلند تر آواز میں کہتے بالکل اس کے عمل حق ہے. اچھا, پھر کہتے ہیں مکبر جو تکبیر کہتا ہے نماز میں, او بھائی اس کو تو اجازت ہے نا, اس کو تو اجازت ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو تکبیر کہ, یا کوئی مؤذن اذان, اس کو تو وہ حکم ہے کہ تو اذان دے دے. ابو بکر عمر کو یہاں پہ حکم دیا تھا پیغمبر نے کہ تم دونوں نے آپس میں لڑائی کرنا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے, آپس میں بات کر رہے تھے. قرآن کا حکم کیا ہے میرے بھائی, تم ابو بکر عمر کے محبت میں قرآن کو بھول گئے. قرآن مجید فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. ختم بات, بلند نہیں کرنا, چاہے آپس میں بات کر رہے ہیں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. ولا تجہروا لہ بالقول, اور جب ان سے بات کرتے ہیں تو زور سے بات نہیں کرنا. یہ 2 حکم ہیں یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند نہیں کر سکتے اور ان سے بھی زور سے بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ ان کی ادب نہیں تھی, تو آپ کہتے ہیں پیدائشی تو کوئی مسلمان نہیں ہے, پیدائشی تو کسی کو ادب نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ سند 9 ہجری کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے دن ہے. پیغمبر نے بہت سارے معجزات دکھائے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کرامات دکھائے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آیات پڑھے, ان کا اخلاق حسنہ ہے. جو مومن ہے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے, جو منافق ہے وہ اس کے دل میں شک ہے نا. اچھا, جو جانتا ہے کہ یہ نبی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے,
عزت کرنی ہے. اور اس کے ان کے سامنے آواز بلند کرنا, یہ دیکھیں دو باتیں یہاں پر ہیں کہ کسی بزرگ کے سامنے آپ آواز بلند کریں نا, یہ بے احترامی ہے. یہ سب لوگوں کو پتا ہے. اس کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت نہیں ہے. اور آپ نے جو مثال دی ہے کہ بچہ پھول توڑتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے اگلی دفعہ اگر کرو گے تو میں تجھے ایسا کروں گا. وہ بچے کو شاید پتہ نہیں تھا کہ پھول توڑنا منع ہے. اگر بچے کو پہلے سے پتا ہو کہ پھول توڑنا منع ہے تو اسی وقت ٹیچر اس کو سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ابوبکر عمر کو پہلے سے پتا تھا کہ آواز بلند کرنا بے ادبی, کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے. دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں, دیکھیں پنجاب کے گاؤں میں, سندھ کے گاؤں میں رہتے ہیں, وہ کسی سائیں کے پاس جاتے ہیں نا, کسی بڑے چودھری کے پاس جاتے ہیں, آواز بلند نہیں کرتے, حالانکہ انہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی, کوئی کچھ نہیں پڑھا, کوئی اسکول نہیں گئے, کسی نے سورہ حجرات ان کو پڑھ کے کچھ نہیں. ان کو پتا ہے یہ قدرتی طور پر. آپ امریکہ جائیں یہی ہے, امریکہ آ جائیں نا, ادھر کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں, ادھر شور نہیں مچاتے, آرام دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں. چائنا میں جائیں یہی ہے, ہندوستان میں جائیں یہی ہے. آپ افریقہ میں جائیں, وہ بزرگوں کے کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو آواز دھیمی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کہ بزرگ کے سامنے بلند آواز میں بات کرنا, چیخنا, یہ جو ہے کیا ہے, یہ ایک باطل چیز ہے, یہ ایک بے احترامی ہے. یہ ابوبکر عمر کو پتا تھا اس کا, اب نہ کہیں کہ اس کو پتا نہیں تھا, ان کو پتا تھا بخوبی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام ہے, یہ بھی ابوبکر عمر کو پتا ہونا چاہیے. اگر وہ مسلمان تھے تو پتا ہونا چاہیے, اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کیا, تو بے حرمتی کی پیغمبر کی ان دونوں نے. ٹھیک ہے نا, بے حرمتی کی. اس کا مثال اس طرح نہیں ہے کہ مثلا ابھی شراب جو ہے, شراب لوگ پیتے ہیں, پیغمبر نے شراب منع نہیں کیا, لوگ پیتے جاتے ہیں. ابھی اگر ابھی کوئی پیتا ہے تو اس کو چھٹی ہے, بھائی بعد میں آیت آ جاتی ہے حرام, پھر وہ حرام ہو جائے. یہ اس کی مثال اس طرح نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے مدح کیا ہے, ان الذین یغضون اصواتهم, جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو واضح طور پر اس وقت وہاں پہ تھے جو وہ لوگ مومنین جو مخلص تھے, وہ آواز دھیمی رکھتے تھے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ آواز بلند کرنے پر عمل حبط ہو جاتے ہیں, اور شیخین نے آواز بلند کی, ان کا عمل حبط ہو گئے. اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے, ارتداد کی دلیل ہے, خلود فی النار کی دلیل ہے. یہ شیخ صاحب اس سے بچ نہیں سکتے. اب الحمدللہ ان کی کال کٹ گئی ہے.